سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ، یہ جو آپ کے سامنے سورۃ فاتحہ کے عنوان پر، ام الکتاب کے عنوان پر ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے۔ اس کا اگر آپ نے پیش لفظ پڑھا ہو تو پیش لفظ میں لکھا ہوا ہے، ہمارے ایک بڑے پیارے شاگرد ہیں محمد عاصم، تو وہ شعبان اور رمضان 1425 میں یہاں ہمارے دورہ تفسیر میں تھے، تو وہاں سے ہمارا عزیزم یہ حافظ عبد الباسط، اس نے اس سال ہمارے پاس دورہ تفسیر پڑھا تھا، تو وہ مولوی محمد عاصم سے بھی اس کے ساتھ دورے میں تھے۔ تو شاہ صاحب عزیزم عبد الباسط یہ بیٹھا ہے، ان کے والد صاحب قاری غلام حسین صاحب ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، بڑا پیارا ہمارا دین کی نسبت سے تعلق ہے۔ اللہ کی شان، حافظ عبد الباسط کا خط بہت اچھا ہے، تو اس نے میری سورۃ فاتحہ کی تقریریں لکھی، تو جب دورہ تفسیر ختم ہو تو ساتھیوں نے وہ ورک کے فوٹو اسٹیٹ کرائے ہوئے تھے، تو عزیزم محمد عاصم بھی وہاں لے گئے، تو ان کے والد سے ہم نے ورک کے دیکھے تو انہوں نے یہ اس کو کتابچے کی شکل دے دی ہے، تو ان کی محبت ہے، انہوں نے کتابچے کی شکل دے کر پھر میرے پاس بھیج دیا مسودہ کہ آپ چیک کریں۔ تو میں نے کہا اگر آپ مجھ سے پہلے مشورہ کر لیتے تو ہم اس میں کچھ تبدیلیاں، کچھ اس میں اضافے وغیرہ کرتے، پر ان کا شوق تھا کہ آپ دورہ تفسیر میں یہ تقسیم کریں اور اس سے پڑھائیں، ساتھیوں کا فائدہ ہو، ہمارا بھی صدقہ جاریہ ہو۔ تو پہلے ہمارے لیے مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں ساتھ ساتھ حوالوں کے لیے قرآن پاک کھولنا پڑتا تھا۔ ویسے ہماری سورۃ فاتحہ کی 4 کیسٹیں ملتی ہیں 4 گھنٹے، یہاں جو میوزک سینٹر والا ہے کمری، اس کے پاس چیز یہی ہے، صرف وہاں 4 گھنٹے کی تقریر اس لیے ہے کہ وہ حوالے ہم ساتھ ساتھ کھولتے تھے، کیونکہ یہ کتابچہ تو لکھا ہوا نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے وقت زیادہ لگ جاتا تھا۔ اب میں حوالے قرآن پاک کے نہیں کھولوں گا، بلکہ جو حوالے آپ کے سامنے انہی سے ترجمہ کروں گا، تاکہ سہولت ہو آپ کے لیے اور میرے لیے۔ تو دیکھیے ہم نے کیا لکھا اس پر، میں ساتھ ساتھ آپ کو سمجھاؤں گا۔ سب سے پہلے تو ہم نے گفتگو کرنی ہے اسماء الفاتحہ۔ آپ دیکھیں صفحہ نمبر 6 پر، سورۃ فاتحہ کے مشہور 10 نام تو بہت ہیں، مشہور 10 نام جو ہیں، نمبر 1 فاتحہ، نمبر 2 آپ پڑھتے ہیں نا مولانا، مجھے بھی خوشی ہو، نمبر 2 شافیہ، نمبر 3 کافیہ، نمبر 4 ام الکتاب، نمبر 5 السبع المثانی، نمبر 6 الرقیہ، نمبر 7 الواقعہ، نمبر 8 سورۃ الصلاۃ، نمبر 9 سورۃ الکنز، نمبر 10 اساس القرآن۔ ویسے میں کام کر رہا ہوں، اس کو مزید میں اضافے کی شکل دے دوں، کتاب کی شکل، کام جاری کیا کروں، اتنی میری تقریروں کی مصروفیات ہیں پورے ملک میں، سال میں آپ یقین کریں کوئی دن فارغ نہیں ہوتا کہ میں کسی ملک کے علاقے میں بیان نہ کروں، اب وہ بھی مصروفیات ہے۔ اب آپ کے پاس یہ اس کی وضاحت بھی لکھی ہوئی ہے، فاتحہ، اس کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں اس سے قرآن کا افتتاح کیا گیا، اور شافیہ کا معنی شفا دینے والی، تو واقعی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، نمبر 3 کافیہ، کافی ہونے والی، اسی بندہ سورت کو سمجھ لے تو ہدایت کے لیے یہ بھی کافی ہے۔ ام الکتاب کا معنی سارے قرآن کا مغز، خلاصہ، نچوڑ۔ السبع المثانی اس کی تشریح آگے آ رہی ہے۔ الرقیہ کا معنی دم کی ہوئی، اس سے پڑھ کر دم کیا جاتا ہے، اور الواقعہ معنی بچانے والی، جو بندہ اس کو مان لے تو یہ اس کو جہنم سے بچائے گی۔ ہر ہنسدے آنے وہ خیر تھے، کوئی خصوصی خوشی نصیب تھا یہ۔ 8 سورۃ الصلاۃ، نماز کی سورت، اس کو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ سورۃ الکنز، کنز کا معنی خزانہ، یہ بھی تشریح آگے آ رہی ہے۔ اساس القرآن، قرآن کی بنیاد۔ السبع المثانی کا مطلب یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کی 7 آیات ہیں جن کو بار بار دہرایا جاتا ہے، ٹھیک؟ تو مثانی کا معنی دہرائی ہوئی، مثانی کا معنی دہرائی ہوئی، یہ 7 آیتیں جن کو بار بار دہرایا جاتا ہے، اور یا مثانی
ثنا سے ہے، یعنی یہ 7 آیات انتہائی قابل تعریف ہیں. 2 مطلب ہو گئے. یا مثانی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں صبر کرو. یہ جگہ کھولو جی. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي. صفحہ 401. سورۃ الحجر. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. اور البتہ تحقیق دی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آیتیں من المثانی. شاہ صاحب نے کیا معنی کیا؟ وظیفے کی. اور ہم نے یہاں کیا معنی کیا؟ مثانی، دہرائی ہوئی. یہ 7 آیتیں ایسی ہیں جن کو بار بار دہرائی. یا مثانی ثنا سے ہے، یہ 7 آیتیں انتہائی قابل تعریف ہیں. ٹھیک ہو گیا. ایک اور تیسرا معنی بھی آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، دیکھو جی. یا مثانی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں 2 قسم کی آیات ہیں. نمبر 1 مبشرات، نمبر 2 منذرات. خوشخبری سنانے والی آیتیں، ڈرانے والی آیتیں. مبشرات کے سننے سے اہل ایمان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں. اور نمبر 2 بھی پڑھ لو، منذرات کو سننے سے ایمان والوں پر خوف الہی طاری ہو جاتا ہے. اب ذرا خیال اس کا ترجمہ آیت کا دیکھیں. مبشرات کے سننے سے اہل ایمان کے دل، اور منذرات کو سننے سے ایمان والوں پر خوف الہی طاری. کیسے؟ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا. اللہ کریم نے تھوڑا تھوڑا اتارا بہترین کلام. احسن الحدیث کا معنی بولنا صاحب، بہترین کلام. کتاب ہے متشابہن، درالے کے ملنے جلنے والی ہیں اس کی آیتیں. مثانیہ، دہرائی ہوئی. ایک معنی مثانیہ قابل تعریف. مثانیہ 2 قسم کی آیتیں ہیں. تیسرا معنی کیا کیا؟ مثانیہ کا 2 قسم کی. منذرات، مبشرات. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. ڈر جاتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں ان کی وجہ سے چمڑے ان لوگوں کے جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے. شاہ صاحب یہ منذرات کا اشارہ ہے. اس میں کس کا اشارہ ہے؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم میں کس کا اشارہ ہے؟ کہ جب منذرات کو سنتے ہیں تو ایمان والے ان کے چمڑے کانپ اٹھتے ہیں، یعنی ان کے جسم کانپ اٹھتے ہیں. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. پھر نرم پڑ جاتے ہیں ان کے چمڑے اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف. اس میں اشارہ منذرات کا ہے. کس کا؟ اس میں اشارہ مبشرات کا. اس میں کس کا اشارہ ہے؟ پہلے حصے میں کس کا؟ تقشعر منہ جلود. اس میں اشارہ منذرات. اور آگے ثم تلین جلودہم وقلوبہم میں کس کا اشارہ ہے؟ مبشرات کا. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء. یہ ہدایت اللہ کریم کی، ہدایت دیتے اللہ جس کو چاہتے اس کے ذریعے ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے نہیں اس کے لیے کوئی رہنمائی کرنے والا. یا مثانیہ ثنا سے ہے کہ قرآن کی آیتیں 2 قسم کی ہیں. منذرات کو سننے سے ایمان والوں پر خوف الہی طاری ہو جاتا ہے. آگے جو مثال لکھی ہوئی نا، یہ مثال یہاں ٹھیک نہیں ہے. اس کو کاٹ دو، مثال کو یہاں سے کاٹ دو. یہ مثال یہاں کی نہیں ہے. یہ جو آیت لکھی ہوئی ہے نا، یہ اس کی مثال نہیں ہے. وہ شاہ صاحب اس پہلی آیت میں دونوں باتیں آ گئیں. مبشرات بھی آ گئے. سن رہے ہو مولانا کہ نہیں سن رہے ہو؟ یہ کتابت کی غلطی ہو گئی. پہلی آیت میں مبشرات بھی آ گئیں، اور مبشرات کو سننے سے ایمان والوں کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، اور منذرات کو سن کر ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اور سورۃ فاتحہ میں بھی انہی 2 قسموں کا ذکر ہے. اسی لیے سورۃ فاتحہ کو السبل. دیکھو صراط الذین انعمت، انعمت جن پر انعام ہوا. اس میں اشارہ کس کا ہے؟ کچھ بتا سکتے ہو؟ اس میں اشارہ مبشرات کا. اور غیر المغضوب
ولضالین غضب گمراہ، اس میں اشارہ کس کا ہے؟ منذرات کا۔ الذین انعمت علیہم میں اشارہ ہے، پڑھو تو صحیح مولانا، خوشخبری حاصل کرنے والوں کا بذریعہ مبشرات، اور غیر المغضوب علیہم ولضالین میں ڈر جانے والوں کی طرف، ٹھیک ہے؟ نوٹ، اس کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے قرآن مجید کا افتتاح کیا گیا۔ شافیہ کا معنی شفا دینے والی، کا معنی ایک لفظ آیا ام القرآن، کا معنی ام الکتاب، ام القرآن، کا معنی مخ اور خلاصہ، یہ سورت قرآن مجید کا خلاصہ، اس لیے اس کو ام الکتاب۔ پھر الرقیہ کا معنی یہ پڑھ کر دم کی جاتی ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، صحابہ جا رہے تھے ایک بستی کے باہر، انہوں نے پڑاؤ ڈالا، بستی والوں سے وہ کھانا پینا مانگا، نے کہا جاؤ جاؤ، ہم نے تمہارے نہیں پکایا ہوا، جاؤ کام کرو، جو آتا ہے ہماری طرف آ جاتا ہے۔ رات کا وقت تھا، تو جو بستی کا سردار تھا قبیلے کا، علاقے کا، وہاں کا، تو اس کو کسی چیز نے ڈس لیا، تو انہوں نے سوچا کہ بھئی یہ جو باہر ڈیرا لگایا ہوا ہے نا مسافروں نے، تو خانہ بدوش قسم کے لوگوں کے پاس کوئی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، کوئی ایسی چیزیں، ان سے معلومات کرو۔ تو ایک صاحب نے کہا ہاں جی ہمارے پاس ہے، لیکن اس پر تو اتنی بکریاں لگیں گی۔ نے کہا ٹھیک ہے ہم دیں گے۔ تو صحابی نے جا کر سورت فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اللہ نے شفا دے دی سردار کو، انہوں نے وعدے کے مطابق بکریاں دیں۔ اب ان کو تسلی نہ ہوئی کہ اب کیا کریں ہم، تو جب مدینہ طیبہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سارا قصہ سنا۔ آپ نے فرمایا تجھے کیسے پتا چلا کہ سورت فاتحہ پڑھ کر دم کرنا ہے؟ خیر اچھا کیا، میرا حصہ بھی نکالو۔ ان احق ما خصتم علیہ اجرا کتاب اللہ، بخاری شریف کے لفظ ہیں۔ تو الرقیہ کا معنی دم کی ہوئی۔ آگے سورۃ الصلاۃ، ورنہ جو نہیں پڑھے گا آگے نہیں پڑھائے گا۔ حوصلے سے شور نہیں مچانا، میں شور کا قائل نہیں ہوں، اب حوصلے سے پڑھیں لیکن پڑھیں صحیح۔ سورۃ الصلاۃ اس لیے کہلاتی ہے کہ اس کو نماز کی ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے۔ سورۃ الکنز اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور اساس القرآن کا معنی قرآن کی بنیاد۔ یہ کچھ جو نام تھے ان کی تشریح آ گئی۔ فضیلت الفاتحہ دوسرا عنوان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا سورۃ فاتحہ میرے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابی تو قرآن میں کیسے قرات کرتا ہے؟ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے سورۃ فاتحہ پڑھی تو آپ نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ وہ سورت ہے، اس جیسی سورت نہ تو تورات نہ اور نہ قرآن میں نازل ہوئی، یہی سورت سبع من المثانی اور قرآن میں جس سے میں نوازا گیا ہوں۔ ورنہ سورت فاتحہ تورات میں تھی، انجیل میں، زبور میں، باقی صحیفوں میں۔ اچھا یہ کیا ہے آپ کا عقیدہ؟ معراج والی رات آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو نماز پڑھائی تھی؟ چپ کر گئے ہو مولانا، جلدی کرو بات سمیٹے، نماز پڑھائی تھی؟ تو انبیاء علیہ السلام پر تو فاتحہ نازل بھی نہیں ہوئی، انہوں نے تو فاتحہ نہ پڑھی، اور نبی پاک نے پڑھی، آپ پر تو نازل ہوئی تھی۔ جب انبیاء نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی ان کی نماز کیسی ہوئی؟ چھوٹے شیعہ کہتے ہیں، کون سے چھوٹے شیعہ؟ غیر مقلد۔ چھوٹے شیعہ کہتے ہیں فاتحہ پیچھے امام کے نہ پڑھو تو نماز نہیں ہوتی۔ چھوٹے شیعوں پر سوال کرنا، انبیاء ان پر تو فاتحہ نازل ہی نہیں ہوئی تھی، انہوں نے تو فاتحہ نہیں پڑھی، ان کی نماز کیسے ہو گئی؟ کیا سوال یاد رکھو گے؟ انبیاء پر سورۃ فاتحہ نہ تورات نہ انجیل وغیرہ، اور یہ تو صرف نبی پاک پر نازل ہوئی، آپ نے تو فاتحہ پڑھی، باقیوں نے نماز کیسے ہو گئی؟ مولانا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام جب قرات کرتا ہے، امام کا قرآن پڑھنا مقتدی کا سمجھا جاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ پڑھی تو سب کی سمجھی گئی، تو فاتحہ آگے چلو۔ نمبر 3، امام بہقی رحمہ اللہ نے حضرت حسن سے نقل کیا ہے کہ اللہ نے 104 آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، ان 104 کا خلاصہ 4 کتابیں میں، اور ان 4 کا خلاصہ سورۃ فاتحہ میں، تو بڑی بات ہے جی۔ نوٹ، سورۃ فاتحہ میں تمام قرآن کا خلاصہ ہے، اس کے دلائل میں انشاءاللہ نئی ترتیب سے جب سورۃ فاتحہ لکھوں گا نا تو پھر بڑے الگ انداز میں اور عنوانات کے ساتھ، یہ تو ورقے تھے انہوں نے شائع کر دی، ان کی محبت ہے،
تو اب اسی کے مطابق ہم پڑھ رہے ہیں. اس کے دلائل مندرجہ ذیل ہے. نمبر 1، پورے قرآن میں 4 مسئلے توحید، رسالہ، صداقت کتاب اور قیامت آخرت. وہ جو 4 موضوع ہم مقاصد اربع پڑھتے رہے اور یہی 4 مسائل سورۃ فاتحہ میں بیان کر دی گئے. تو یہ قرآن مجید کا خلاصہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ توحید ہے. اور مالک یوم الدین، اس میں اہدنا الصراط المستقیم، اس میں کیونکہ صداقت کتاب یعنی سیدھا راستہ. ہم نے کہا اللہ میں سیدھے راستے پر چلا، سیدھا راستہ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ سیدھا راستہ ہے. ٹھیک ہے، تو اہدنا الصراط المستقیم میں کس کا اشارہ ہو گیا؟ صداقت کتاب. اور الذین انعمت علیہم میں کیسے؟ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، بس وہ دیکھو جن پر انعام کیا تو سب سے پہلی جماعت کون سی؟ انبیاء کی ہے، کیونکہ رسولوں پر اللہ کا خاص انعام نازل ہوا. قرآن میں 4 مسائل تھے، 4 کے 4 کس میں ہیں؟ سورتیں. تو سورۃ فاتحہ کیا ہو گئی؟ پورے قرآن کا خلاصہ. نمبر 2، تقریر نمبر 2، پورے قرآن مجید میں 6 علوم ہیں. نمبر 1، معرفت الہی کا علم. معرفت الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو اللہ کے لائق ہے. کون سا اللہ بھائی؟ اس کی معرفت پہچان ہونا. رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ کیا ہو گیا؟ معرفت. نمبر 2، معرفت نبوت کا علم، نبوت کی پہچان. الذین، کیونکہ انبیاء پر اللہ کے انعامات نازل ہوئے. ٹھیک. نمبر 3، معرفت معاد، دوبارہ لوٹنا، دوبارہ زندہ ہونا، یعنی قیامت میں اٹھنا. اس کا ذکر مالک یوم الدین میں ہے. علم نمبر 4، علم العبادات، اس کا ذکر آگے چلو. علم نمبر 5، علم السلوک. علم السلوک طریقت کا علم، پیری مریدی کا علم. سلوک کا مطلب اخلاص اور احسان کے ساتھ عمل کرنا. اخلاص اور احسان مراد کیا ہے؟ ایسے احسان کس کو کہتے ہیں؟ انت عبد اللہ کنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک. ایسے عمل کرنا جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا. اس کا ذکر ایاک نستعین، تجھے ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تیرے بغیر ہمارا کوئی نہیں. یہ ساری طریقت کا خلاصہ. اور اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. کیا مطلب؟ اللہ ہم جو کام کریں اخلاص کے ساتھ کریں، تیری رضا کے لیے کریں، بس یہی صراط مستقیم ہے. اس میں بھی اشارہ علم السلوک. نمبر 6، علم القصص. علم القصص، اس کا ذکر صراط الذین انعمت سے لے کر والظالین تک، یعنی جن لوگوں پر انعام ہوا ان کے قصے اور جن پر عذاب ہوا ان کے قصے، جو گمراہ ہوئے. تو پورے قرآن میں 6 علوم تھے، 6 کے 6 سورۃ فاتحہ میں ہیں. تو فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. نوٹ ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم میں علم سلوک کا اشارہ ہے، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر انسان اخلاص سے عمل نہیں. اگر اللہ کی مدد ہوگی تو اخلاص سے بندہ کام کرے گا، اور صراط مستقیم سے ہٹ کر احسان والے درجے پر نہیں پہنچ سکتا. تقریر نمبر 3، قرآن مجید میں 3 علوم ہیں. نمبر 1، علم الاسماء والصفات، علم اللہ کے ناموں کا اور صفتوں کا علم. اس کا ذکر الحمدللہ سے الرحیم تک. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ اللہ کے نام اور صفتوں کا علم. وہ اللہ ہے، رحمان ہے، رب ہے، سارے جہانوں کا پالنے والا، رحیم ہے. نمبر 2، علم الوعد جو نیک لوگ ہیں، فرما بردار ہیں مومن، ان کے لیے وعدے، جو نافرمان باغی مشرک ان کے لیے ڈراوے. اس کا ذکر مالک یوم الدین میں، قیامت میں جن کے ساتھ وعدے ہوئے اللہ ان کو جنت دے گا، جن کو ڈرایا ان کو جہنم دے گا. نمبر 3، علم الاحکام، اس کا ذکر ایاک نعبد، وہی ایاک نعبد کا تو ساری کی ساری عبادات اور احکام اس میں آ گئے. تقریر نمبر 4، قرآن مجید کی آیات 2 قسم ہیں، علمی اور عملی. عملی کا اشارہ ایاک نعبد ایاک نستعین، یہ عمل ہے، تیری عبادت، تجھ سے مدد. اور علمی اس لیے باقی سورۃ فاتحہ میں علمی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین، یہ باقی سارا علمی. تقریر نمبر 5، قرآن مجید کی آیات 3 قسم کی ہیں، آیات القصص، آیات الاحکام، آیات الاوصاف. اچھا، قصوں کی آیتیں، اس کا ذکر
الذین انعمت سے والضالین تک ابھی آپ نے پڑھا. نمبر 2 علم الاحکام، اس کا اشارہ ایاک نعبد. نمبر 3 علم اللہ کی صفتیں یعنی اللہ کے اوصاف، الحمدللہ، رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. یہ تو پورے قرآن میں یہ 3 آیتیں ہیں اور یہ 3 قسم کی آیتیں سورۃ فاتحہ میں ہے. تو سورۃ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. مولانا یہ آپ کو مزہ آئے گا جب آپ ایک ایک تقریر جمعے پر بیان کریں گے. اب آپ دیکھیں یہ جو آیات القصص ہیں، آپ کہیں اس میں کوئی قصہ بیان کریں، آپ انبیاء کا قصہ جن پر غضب ہوا ان کا کوئی قصہ، پھر آیات حکام، نماز کا ذکر کرو، روزے کا ذکر کرو، حج کا ذکر کرو، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری علم احکام کے اندر آ گئے. آیات اللہ کی صفتیں بیان کرو. سورۃ حشر کی آخری آیتیں بیان کرو، لہ الاسماء الحسنی، الملک، المؤمن، المہیمن، یہ ساری اللہ کی صفتیں ہیں. اور یہی چیزیں سورۃ فاتحہ، یہ خلاصہ میں نے لکھوایا ہوا ہے، یہ سمندر کوزے میں بند کر دیا ہے. آگے دیکھو تقریر نمبر 6. یہ ہر جو تقریر ہے، ایک ایک تقریر یہ کئی خطبوں کا، کئی تقریروں کا عنوان ہے آپ کے لیے. کچھ انداز آپ نے سمجھا مولوی صاحب کہ نہیں سمجھا؟ کیوں بیان کرنا ہے. آگے جی تقریر نمبر 6 قرآن کی آیات 4 آیات الالہیات، جس میں اللہ کے الہ ہونے کا ذکر ہے، مشکل کشا حاجت روا ہونے کا، اس کا ذکر الحمد سے الرحمن الرحیم تک. آیات المعاد نمبر 2 مالک یوم الدین، اور دوبارہ لوٹنا، جزا سزا ہونا. نمبر 3 آیات النبوات، اس کی دلیل انم تعلیم، وہ انبیاء اس میں آگے الذین انعم اللہ علیہم. نمبر 4 آیات القضاء والقدر من اللہ، اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے. اہدنا المستقیم میں اس کا اشارہ ہے، یعنی سیدھا راستہ وہ یہ ہے کہ تقدیر کو اللہ ہی کی طرف سے مانا جائے، تقدیر کا انکار صراط مستقیم نہیں. تقریر نمبر 7 قرآن مجید میں 4 علوم ہیں. نمبر 1 علم الاصول، علم الفروع، علم الاخلاق، علم القصص. علم الاصول یعنی کچھ تو مولانا تعاون کرو، یعنی عقائد کا علم، الحمدللہ سے یوم الدین تک یہ عقیدے ہیں. اللہ کو رب مانو، رحمان مانو، رحیم مانو، قیامت کا مالک، یہ عقیدے. اور علم الاخلاق ایاک نستعین، اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم تجھ ہی سے. اور جو اللہ سے مدد مانگنے والا ہوگا وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، کسی کے آگے عاجزیاں اور زاریاں اور ذلت کے ساتھ جھکے گا نہیں. اس میں اخلاق کا اشارہ ہو گیا. نمبر 3 علم الفروع، علم الفروع یعنی عبادات ایاک نعبد میں اشارہ. اور علم القصص انمتا مغضوب ضالین میں اس کا اشارہ. تقریر نمبر 8 قرآن پاک میں کتنی چیزیں ہیں؟ 4 چیزیں، احکام نظریہ، احکام عملیہ، اطلاع علی مراتب السعداء، جو نیک بخت لوگ ہیں ان کے مرتبے ان پر اطلاع، اور منازل الاشقیاء، جو بدبخت لوگ ہیں ان کی منازل. اب دیکھو احکام نظریہ، عقائد کہاں ہیں؟ الحمدللہ، رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ عقیدے ہیں. نمبر 2 احکام عملیہ یعنی عبادات کا بیان، ایاک نعبد. اور اطلاع علی مراتب السعداء، اس کا اشارہ الذین انعمت، دیکھو نیک بخت لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے. اور اشقیاء لوگوں کا ذکر، غیر المغضوب علیہم الضالین. سارے کا سارا سورۃ فاتحہ میں یہ 4 آیتیں تھیں. اب تقریر نمبر 9 قرآن پاک کی آیات 3 قسم ہیں. نمبر 1 آیات الثناء، آیات الامر والنہی، آیات الوعد والوعید. دیکھو اب یہ تینوں سورۃ فاتحہ میں ہے، تو سورۃ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے. الحمدللہ سے الرحمن الرحیم تک یہ کہ آیات الثناء، ثنا کا معنی ان میں اللہ کی تعریف ہے. آیات الامر والنہی، جن کا اللہ نے حکم دیا، جن سے روکا، اس کی دلیل ایاک نعبد. آیات الوعد والوعید، اس کی دلیل مالک یوم الدین، وہاں جزا سزا ہوگی، جنت جہنم ملے گی. یہ تینوں قسم کی آیات فاتحہ میں ہے، تو سورۃ فاتحہ ام القرآن ہے، ام الکتاب، سارے قرآن کا خلاصہ. اچھا تقریر نمبر 10 قرآن پاک میں کل کتنے مسئلے ہیں؟ 3. نمبر 1 مبدا، نمبر 2 معاش، نمبر 3 معاد. مبدا یعنی انسان کی ابتدا کا ذکر، نمبر 2 معاش یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ، نمبر 3 معاد یعنی قیامت میں زندہ ہونے کے بعد والے حالات کا ذکر. ان تینوں کا ذکر سورۃ فاتحہ میں. الحمدللہ، اس میں مبدا کا ذکر ہے، یعنی الحمد للخالق، الحمد تمام تعریفیں اللہ سے، وصف مشہور مراد ہے خالق، تمام تعریفیں پیدا کرنے والے کے لیے ہیں. اور الرحمن الرحیم میں معاش کا ذکر، یعنی انسان زندگی گزارنے کے لیے
اللہ کا محتاج، اللہ تیری رحمت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور مالک یوم الدین میں معاد کی طرف اشارہ ہے، نیز یا کنابودوں میں بھی معاد کی طرف اشارہ ہے کہ زندگی اللہ کی عبادت میں گزارنی ہے۔ نمبر 11 قرآن پاک کی آیات 3 قسم ہیں، الالہیات، النبوات، الاوامر والنواہی۔ پہلی کا اشارہ الحمدللہ سے مالک یوم الدین تک، دوسری نبوات کا اشارہ انم تعلیم او الذین انعم اللہ علیہم۔ نمبر 3 ایاک نعبد میں تمام اوامر اور نواہی آ گئے۔ تقریر نمبر 12 قرآن مجید میں 6 مسئلے ہیں، توحید، رسالت، قیامت، احکام، ماننے والوں کے حوال اور نہ ماننے والوں کے حوال۔ یہ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب کی تقریر ہے، اور یہ 6 کی 6 باتیں سورۃ فاتحہ میں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ توحید۔ اور الذین انعمت علیہم میں رسالت، کیسے رسالت نکالو گے؟ الذین من النبیین۔ اور مالک یوم الدین میں ایاک نعبد، احکام آ گئے، عبادتیں۔ اور انعمت علیہم میں ماننے والوں کا ذکر کہ جنہوں نے مان لیا ان پر انعام، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں نہ ماننے والوں کا ذکر۔ تو پورے قرآن میں 6 مضامین تھے، 6 کے 6 فاتحہ میں ہیں۔ تقریر نمبر 13 بولی زید جاگو، چھٹی بند ہے آج، ہاں آج چھٹی بند ہے۔ تقریر نمبر 13 اب ناراضگی نال میرے نہ دیکھو، آج چھٹی بند ہے۔ آگے چلو جی، تقریر نمبر 13 قرآن مجید میں 2 چیزیں کر، دا اور دوا، دا اور دوا، بیماری اور علاج۔ دا یہ مثلاً انا، جہود، انکار، رین، زلال، ان چیزوں کا اشارہ کس میں ہے؟ غیر المغضوب علیہم، یہ بیماریاں لگی ہوئی ہیں تم کو۔ اور نمبر 2 دوا یعنی علاج۔ اور اللہ کی خالص عبادت کرنے والا بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ اس کا اشارہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں۔ فاتحہ سارے قرآن کا خلاصہ ہو گئی۔ تقریر نمبر 14 پورے قرآن مجید میں 2 جماعتوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 حق کے پیچھے چلنے والوں کا، نمبر 2 خواہشات کے پیچھے چلنے والوں کا۔ الذین انعمت علیہم میں پہلی جماعت کا ذکر، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں وہ خواہشوں پر چلے، گمراہ ہو گئے، ان پر اللہ کا غضب ہوا۔ تقریر نمبر 15 کو چھوڑ دو، 16 پر آ جاؤ، 15 کو آخر میں حل کریں گے۔ تقریر نمبر 16 سورۃ فاتحہ کی ہر آیت میں سبحان اللہ رسالت کا ذکر ہے، ہر جملے میں۔ وہ کیسے؟ الحمدللہ میں اللہ کی معرفت کا ذکر ہے، اللہ کی پہچان، اور اللہ کی معرفت رسول کی زبان ہوئی تو الحمدللہ میں رسالت ثابت ہو گئی۔ رب العالمین پالنے والا ہے سارے جہانوں کا۔ ربوبیت 2 قسم میں، جسمانی اور روحانی۔ یہ دیکھو تقریریں بن رہی ہیں آپ کی، جسمانی پرورش غذا کے ذریعے ہوتی ہے، جیسے آج آپ کو غذا اعلیٰ ترین ملنے والی ہے انشاءاللہ۔ جسمانی پرورش پڑھتے نہیں ہو مولانا، آپ کے لیے پیس بن رہے ہیں اور پڑھتے نہیں ہو۔ جسمانی پرورش غذا کے ذریعے ہوتی ہے، اور روحانی تربیت کے لیے اللہ نے تو رب العالمین میں کیا ثابت ہو گئی؟ رسالت۔ نمبر 3 الرحمن الرحیم، اللہ رحمت کرنے والا ہے، اس کا رسول بھیجنا رحمت ہے اللہ کی، جو رسول بھیجے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میں نے وہاں معنی کیا تھا رحمتن مفعول لہو ہے، ہم نے بھیجا ہی آپ کو اس لیے کہ ہم جہان والوں پر رحمت کرنا چاہتے ہیں۔ آگے چلو، مالک یوم الدین میں اس میں میری رسالت ثابت ہو گئی۔ قیامت کے دن ثواب بھی ہوگا اور عذاب بھی۔ ثواب و عذاب بغیر رسولوں کے بھیجنے سے نہیں ہو سکتا۔ ارشاد باری تعالی ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، یعنی جب تک ہم رسول نہ بھیجیں اور اتمام حجت نہ ہو جائے ہم عذاب، تو رسول بھیجے، اتمام حجت کیا، تب جا کر بات بنی۔ تو مالک یوم الدین میں رسالت ثابت ہو گئی۔ آگے جی، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں رسالت ہے۔ کیسے؟ عبادت و استعانت کا طریقہ کس نے بتایا؟ رسول نے بتایا، تو رسالت ثابت۔ آگے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، اور رسول والا راستہ ہی صراط مستقیم ہو سکتا ہے۔ الذین انعمت، اس میں بھی رسالت کیسے؟ انعام یافتہ رسول ہی ہوا کرتے ہیں، یا جو ان کے پیچھے چلیں تو رسالت ثابت ہو گئی۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب اور ضالین والی تقسیم کو کیسے غضب ہوا، کیسے گمراہ ہوئے؟ یہ تقسیم حق بیان
حق بیان ہوا، نہ مانا غضب ہوا، گمراہ ہوئے، تو اس کے بعد ہو سکتی ہے یہ تقسیم، وہ حق جو اللہ کے رسول بیان کریں، جنہوں نے حق نہ مانا مغضوب اور ضالین بن گئے، تو اس میں میری رسالت ثابت ہو گئی۔ اور تقریر جی، تقریر نمبر 17 ایک تو ہم نے چھوڑ دیا آخر پر۔ نو سورۃ فاتحہ میں تمام فرقوں کا رد ہے، الحمدللہ میں دہریوں کا رد ہے، ٹھیک کرو، الحمدللہ میں دہریوں کا رد ہے جو اللہ کے منکر ہیں، ٹھیک ہو گیا مولانا۔ آگے رب العالمین میں مجوسیوں اور سائبین کا رد ہے، مجوس یزنا اور اہر و من کو مربی جانتے ہیں، دو خدا مانتے ہیں، فرمایا نہیں نہیں رب ایک ہے، اور سائبین کواکب کو جہان کا مربی مانتے ہیں، ان کا رد، فرمایا رب العالمین، رب العالمین تو صرف میں ہوں۔ الرحمن الرحیم میں ان مشرکین کا رد ہے جن کا عقیدہ شفاعت کریہ کہ خدا وسیلے کے ذریعے سنتا ہے۔ مشرک کتنے قسم؟ 3 مشرک، نمبر 1 شاہزور مشرک، نمبر 2 کمزور مشرک، نمبر 3 چور مشرک۔ شاہزور مشرک جو کہتے ہیں کر دیتے ہیں، کمزور مشرک کیا کہتے ہیں کروا دیتے ہیں، چور مشرک کیا کہتے ہیں خالی سن کر پہنچا دیتے ہیں۔ ان مشرکین کا رد ہے جو کہتے ہیں اللہ وسیلے کے ذریعے سنتا ہے، فرمایا نہیں نہیں وہ براہ راست سنتا ہے۔ آگے اور جن کا عقیدہ یہ ہے کہ رحمت اور برکت دینے والا خدا کے علاوہ، فرمایا کوئی نہیں رحمت برکت دینے والا۔ الرحمن الرحیم تو میں ہوں۔ مالک یوم الدین میں شفاعت قہری رکھنے والوں کا رد ہے جو کہتے ہیں خدا سے جو پکڑے چھڑاوے محمد، محمد جو پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، ان کا رد ہے نہیں نہیں قیامت کے دن کا مالک میں ہوں، وہاں کسی کی ملکیت نہیں چلے گی، حاکم میں ہوں گا، کون ہے جس کو میں پکڑ لوں اور چھڑا سکے، قیامت میں اختیار صرف میرا چلے گا۔ ایاک نعبد میں ان لوگوں کا رد ہے جو غیر اللہ کی عبادت کے قائل ہیں، مثلا مشرکین او ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى۔ آگے جی ایاک نستعین میں ان لوگوں کا رد ہے جو خدا کے سوا غیروں سے مدد مانگتے ہیں، مثلا کہتے ہیں شیعہ کون ہو گئے؟ بڑے شیعہ، کون ہو گئے؟ چھوٹے شیعہ غیر مقلد۔ اہدنا الصراط المستقیم میں ان بدعتی لوگوں کا رد ہے جو شیطانی راہ پر چلتے ہیں اور خواہشات کی اتباع کرتے ہیں۔ دلیل یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے ابا شیطان کی بات نہ مان، لا تعبد لا تطیع، شیطان کی بات نہ مان، یقیناً شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ دوسری دلیل فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، شیطان نے کہا تھا اللہ تو نے مجھے عیش سے محروم کیا ہے، اغوا کا کیا معنی؟ عیش سے محروم کرنے کی وجہ سے جو تو نے مجھے عیش سے محروم کیا ہے نا، میں بھی تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ دیکھو جو شیطان کے راستے پر چلتے ہیں ان لوگوں کا رد ہے صراط مستقیم شیطان کا راستہ نہیں ہے، رحمان کا راستہ ہے۔ اور الذین انعمت علیہم میں ان کفار کا رد ہے جو مومنین کے لیے انعامات کے کہتے تھے لن یؤتیہم اللہ خیرا، یہ حضرت ہود نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں آیا ہے جملہ، وہ بڑے بڑے سردار بے ایمان کہتے تھے غریبوں کے بارے میں لن یؤتیہم اللہ خیرا، اللہ ہرگز ان کو خیر نہیں دے گا۔ کیوں نہیں دے گا؟ ظالم انعمت علیہم، میں تو اللہ انعام کرتا ہوں ان پر۔ اور غیر مغضوب علیہم میں یہود کا رد ہے جو اپنے آپ کو رحمت کا مستحق سمجھتے تھے، فرمایا یہ مغضوب ہیں، فرمایا ٹھیک تو کرو سمی دے دے نو پہ، یہ مغضوب ہیں یہ۔ اور ولضالین میں نصارہ کا رد ہے، لکھو اور ولضالین میں نصارہ کا رد ہے جو گمراہ ہو گئے۔ آگے چلو جی تقریر نمبر 18 سورۃ فاتحہ میں 2 قسم کے علماء کا ذکر ہے، نمبر 1 عالم بالحق، نمبر 2 عالم متبع ہوا۔ عالم بالحق حق جاننے والا، حق بیان کرنے والا، حق ماننے والا، حق سنانے والا، اس کی الذین انعمت علیہم جن پر انعام ہوا یہ عالم بالحق ہیں۔ نمبر 2 متبع ہوا، اس کی دلیل
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان پر غضب ہوا، گمراہ ہوئے جو خواہشات کے پیچھے چلے۔ تقریر نمبر 19۔ اس صورت میں دو چیزیں، نمبر 1 بشارت للمومنین، تخویف للمنکرین۔ تخویف ٹھیک کرو، تخویف مومنوں کے لیے بشارت، اس کی دلیل انعمت علیہم، یہ بشارت ہے، اور تخویف غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ڈراوا ہے۔ تقریر نمبر 20۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں لکل شیء لباب واللباب القرآن حوامیم، ہر ایک چیز کا ایک مغز ہوتا ہے، مغز خلاصہ، اور قرآن پاک کا خلاصہ حوامیم ہے، یعنی ہر ایک چیز کا پڑھو، یہ خلاصہ ہوتا ہے قرآن مجید کا خلاصہ حوامیم، اور حوامیم کا خلاصہ کیا ہے؟ فض اللہ، اور سورہ حامیم المومن میں پڑھا تھا، اس پر پھر 6 اگلی صورتوں میں شبہات تھے، ان کے جوابات، اور سورہ زمر جو حوامیم کا مبدا ہے، افتتاح ہے، بنیاد ہے، ابتدا ہے، جو بھی کہہ لو، تو اس کا خلاصہ کیا ہے؟ فاعبد اللہ مخلص لہ الدین، اللہ ہی کی خالص عبادت کرتا رہے۔ تو پھر یعنی پکار اور عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ سورۃ فاتحہ میں حوامیم اور سورہ زمر کا خلاصہ آ گیا، ایاک نعبد میں سورہ زمر کا اشارہ، ایاک نعبد میں، اور ایاک نستعین میں حوامیم کا۔ مولانا بولو تو صحیح، ایاک نعبد میں سورۃ زمر کا خلاصہ آ گیا، اور ایاک نستعین میں حوامیم میں سبا کا خلاصہ آ گیا، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ میں تب دیکھنا مولانا، پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ زمر اور حوامیم میں، عبادت کے لائق صرف اللہ، اور پھر عبادت کا مغز پکار کے لائق صرف اللہ، اور یہ بات کہاں ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین فاتحہ میں، ٹھیک ہے؟ خلاصہ کیا نکلا؟ پکار کے لائق صرف اللہ۔ آگے سورۃ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، پڑھو، لفظ اللہ میں اشارہ ہے پہلے حصے کی طرف، یعنی خالق صرف، میں سمجھاتا ہوں، خالق صرف اللہ ہی ہے، اور الرحمن الرحیم میں کیونکہ اللہ سے مراد ہے وصف مشہور خالق، الحمد للخالق، اور الرحمن الرحیم میں اشارہ ہے کہ رحمت و برکت کرنے والا صرف اللہ۔ تیسرا حصہ خود بخود سمجھ آ گیا کہ جب خالق اور برکت اور رحمت کرنے والا صرف اللہ ہی ہے تو پالنے والا یعنی رب بھی صرف، ضروریات پوری کرنے والا بھی صرف اللہ ہی ہے۔ چوتھا حصہ بھی سمجھ آ گیا کہ جب خالق، مربی، برکت دینے والا اللہ ہی ہے تو قیامت میں بھی مالک و مختار اللہ ہی ہوگا۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بسم اللہ کا خلاصہ بسم اللہ کی با میں ہے، لکھو، بسم اللہ کا خلاصہ بسم اللہ کی با میں، چھوٹا چھوٹا جگہ بچی ہوئی ہے، بسم اللہ کا خلاصہ با میں ہے، اور با استعانت کی ہے۔ مدد صرف اسی ہی سے مانگو۔ اب پچھلی تقریر پر آتے ہیں، تقریر نمبر 15۔ شیخ المشائخ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ الوانی جو ہے نا، مجھ سے یہ الوانی کیا ہے؟ یہ نا وہاں بچ رہا وہاں، تو وہاں سے حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بنا دیا الوان، الوان، تو وہاں پر وہاں سے وانی، بھئی وہاں بچرا والے، الوانی سے کیا مراد ہے؟ وہاں بچرا والے۔ فرماتے ہیں کہ بڑی احتیاط سے پڑھو، میں نے اس پر اشکال پیش کرنا ہے، قرآن مجید کے، اور ہر حصہ کھولو جی، قرآن کھولو جی، فتح اور پھر سورۃ مائدہ کھولو آخر۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ لکھ لیا جی، کھول لیا، یہ پہلا حصہ الحمد سے لے کر سورۃ مائدہ کے آخر تک۔ اب پڑھو جی، ابھی اس پہلے حصے میں اگلا صفحے پر پڑھو نا بیٹا، اگلے صفحے پر پڑھو، پہلے حصے میں
خالقیت کا بیان ہے۔ تو الحمد سے لے کر یہ سورۃ مائدہ کے آخر تک سارے حصے کا خلاصہ کیا ہے کہ خالق صرف اللہ، ہر کسی کو پیدا کرنے والا صرف اللہ۔ دوسرا حصہ وہاں دیکھ لو، سورۃ الانعام سے لے کر سورۃ بنی اسرائیل، کھولو جی، آپ کھولیں گے مجھے خوشی ہوگی، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ سورۃ بنی اسرائیل کا آخر صفحہ 10 لو جی، 438۔ تو یہ دیکھو کبیر ہو تکبیرہ، اور آگے نیا حصہ پھر الحمد سے شروع ہو رہا ہے۔ تو دوسرے حصے کا خلاصہ سورۃ انعام سے بنی اسرائیل کے آخر تک، دوسرے حصے میں اگلا صفحہ ربوبیت کا بیان ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ دیکھو ربوبیت کا بیان کہ سارے کائنات کو کمال تک پہنچانے والا، تربیت کرنے والا، ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ۔ پہلے حصے کا خلاصہ خالق اللہ، پہلے حصے کا، دوسرے حصے کا کہ تمام ضروریات پوری کرنے والا اللہ۔ تیسرا حصہ سورۃ الکاف سے چلو اور سورۃ احزاب کے آخر تک، یہ 624۔ دیکھو یہ تیسرا حصہ بھی الحمد سے شروع ہو رہا ہے، یہ کان اللہ غفور الرحیم تک، اس کا خلاصہ پڑھو جی۔ تیسرے حصے میں اللہ کے برکات دہندہ، متصرف اور تخت بادشاہی پر خود متمکن ہونے کے معنی ہے، برکتیں دینے والا وہ خود ہے، اس میں ہے نا تبارک الذی نزل الفرقان، اسی میں ہے، اور متصرف سارے اختیارات کا مالک، تخت بادشاہی پر خود متمکن ہے، اس نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے۔ خلاصہ پہلے حصے میں خالق صرف اللہ، دوسرے حصے میں ضروریات پوری کرنے والا صرف اللہ، اور تیسرے حصے پر تخت بادشاہی پر خود متمکن اللہ، اس نے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے۔ چوتھا حصہ جی سورۃ سبا سے لے کر والناس تک۔ چوتھے حصے میں کیا ہے جی؟ چوتھے حصے میں بروز قیامت خود مختار کل ہونے کا بیان ہے، قیامت میں بھی اختیارات میرے پاس ہوں گے، دیکھنا میری طرف مہربانی کرو، بول صاحب کو مہربانی کریں۔ پہلے حصے کا خلاصہ پیدا کرنے والا صرف اللہ، ہارون میرے دیکھ، پہلے حصے کا خلاصہ پیدا کرنے والا صرف اللہ، دوسرے حصے کا خلاصہ کہ تمام ضروریات پوری کرنے والا صرف اللہ، تیسرے حصے کا خلاصہ اس نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے، اور چوتھے حصے کا خلاصہ قیامت میں بھی اختیارات کا مالک صرف اللہ۔ سادہ سی بات، پہلے حصے میں خالق صرف، بولو تو خالق صرف، دوسرے حصے میں ضروریات پوری کرنے والا صرف، تیسرے حصے میں اس نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے، چوتھے حصے میں قیامت کے دن بھی اختیارات اسی کے پاس ہوں گے، اس وقت بھی کسی کے پاس اختیارات نہیں ہوں گے۔ اب ایک اشکال دیکھو سورۃ سبا ہونا، صاحب نے کیوں سبا بند کر دیا، کمال کرتے ہو، سورۃ سبا کو دیکھو، سبا بتاؤ جی 625۔ دیکھو الحمدللہ چوتھا حصہ الحمد سے شروع ہو رہا ہے، لیکن ایک اشکال ہے، سورۃ سبا سے اگلی سورت دیکھو سورۃ فاطر، یہ بھی الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے، چوتھے حصے میں گویا کہ دو سورتیں الحمد سے شروع ہو رہی ہیں، الحمدللہ سے چوتھے حصے میں۔ اب پھر اس کا اشکال کیسے حل کریں گے؟ دیکھو آپ کیا لکھا ہوا ہے، اگر کوئی سوال کرے کہ چوتھے حصے میں سورۃ فاطر بھی الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ چوتھے حصے میں دو عنوان بیان کیے گئے ہیں، چوتھے حصے میں مختار کل بروز قیامت، یہ بروز قیامت لکھو، بروز قیامت مختار کل صرف اللہ، قیامت میں اختیارات اسی کے پاس ہوں گے۔ اور دوسرا مسئلہ کیا بیان کیا گیا؟ پکار کے لائق، عمیر پڑھتا صحیح، دوسرے سے میں پکار کے لائق، تو یہ ایک ہی عنوان بن گیا کہ جب مختار کل بروز قیامت صرف اللہ ہے اور مختار کل اللہ کے سوا کوئی نہیں، تو پکار کے لائق بھی اللہ کے سوا کوئی، تو پکار کے لائق بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ مونا اب دوسرے حصے میں جو دو صورتیں الحمدللہ سے شروع ہو رہی تھی، تو ہم نے کیا جواب دیا؟ جب قیامت میں اختیارات رکھنے والا صرف اللہ، دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی اختیارات رکھنے والا صرف اللہ، تو پکار کے لائق بھی، جن کو تم پکار رہے ہو، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، سورۃ فاطر میں تھا۔ حضرت
مولانا حسین علی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان 4 عنوانات کا ذکر سورۃ فاتحہ میں ہے، سورۃ فاتحہ میں ہے۔ الحمدللہ میں پڑھو تو میں اشکال پیش کروں، الحمدللہ میں خالقیت کا اشارہ ہے، کیونکہ اللہ سے وصف مشہور خالق مراد ہے، الحمد للخالق، الحمد للخالق۔ نمبر 2 رب العالمین ربوبیت کی طرف اشارہ ہے، پالنے والا، ضروریات پوری کرنے والا صرف اللہ۔ دوسرا حصہ آ گیا الرحمن الرحیم میں تیسرے عنوان کی طرف اشارہ ہے کہ برکات دہندہ، متصرف، رحمتیں کرنے والا وہ اللہ آپ ہے، اس نے یہ اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے۔ اور مالک یوم الدین میں چوتھے عنوان کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت کے دن مالک و مختار صرف وہی اللہ ہوگا، اور کوئی اس سے زبردستی بات نہیں منوا سکے گا، اور شفاعت بھی اسی کے حکم سے ہوگی۔ اب اس تقریر پر ایک اشکال ہے، توجہ کرو تو آفتاب، توجہ کرو بیٹا تو میں بات اشکال سمجھاؤں۔ شاہ صاحب اشکال یہ ہے، حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے 4 حصے ہیں، ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے، اور حصے بنا کر پھر فرماتے ہیں کہ یہی 4 حصے سورۃ فاتحہ میں ہیں۔ کیا عرض کیا؟ یہی 4 حصے، دیکھو نا مولانا، قرآن پاک کے 4 حصے دیکھ رہے ہو، باقی جانتا بیٹھے ہیں کہ ندر ہی بیٹھی ہوئی، یہ 4 حصے ہیں، ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہو رہا ہے۔ دیکھنا خاص بات قیمتی، ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہو رہا ہے۔ میرے نہ دیکھو برانا شریف، برانا نہیں، تلے نہیں لکھا پیا، نیچے کوئی نہ دیکھے، مہربانی کرو۔ ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ اب جب یہ 4 حصے اشکال، یہ 4 حصے تم نے سورۃ فاتحہ میں فٹ کرنے تھے تو سورۃ فاتحہ کو الگ ہونا چاہیے تھا۔ کیا کہا؟ سورۃ فاتحہ کو، بھئی یہ 4 حصے ہیں اور چاروں کے چاروں فاتحہ میں، تو فاتحہ کو تو شاہ صاحب الگ ہونا چاہیے تھا۔ ایک تو تم کہتے ہو کہ چاروں حصے فاتحہ میں، اور فاتحہ کو پہلے حصے میں شامل کر دیا کہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ اب ایک اور دوسرا اشکال یہ ہے کہ چوتھے حصے میں 2 صورتیں الحمد سے شروع ہو رہی ہیں، چوتھے حصے میں۔ اس اشکال سے بچنے کا ایک انداز یہ ہے، قرآن کھولو، اب آپ نے ہاتھ رکھنے ہیں ذرا، اشکال 2 سمجھ آ گئے میرے کہ نہیں آئے؟ کہ چاروں حصے اگر فاتحہ میں فٹ کرنے تھے تو فاتحہ کو حصہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو الگ ہونا چاہیے تھا۔ اور دوسرا کیا ہے کہ دوسرے حصے میں 200 منہ ہاتھ رکھو، موری صاحب منہ بندے منہ کھولی بیٹھے ہوئے دیکھو۔ اس اشکال سے بچنے کے لیے شاہ سے میں اور انداز عرض کرتا ہوں، سورۃ بقرہ کھولو، مولانا سمی سورۃ بقرہ کھولو، اور سورۃ الانعام کا آخر صفحہ بتاؤ مفتی صاحب، سورۃ الانعام کا آخر، ان ربک سریع العقاب انہ لغفور رحیم۔ یہ دیکھو میں نے یوں ہاتھ رکھا ہوا ہے، یہ دیکھو، یہ قرآن کیسے ورق کر کے دونوں ہاتھ رکھو، مہربانی کرو۔ اب مولانا سورۃ فاتحہ کو میں نے الگ کر دیا، دیکھ رہے ہو، پہلا حصہ میں شروع کر رہا ہوں الف لام میم سے لے کر انہ لغفور رحیم تک۔ کیا پہلا حصہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ میں معاذ اللہ، خیال کرنا، میں حضرت صاحب پر تنقید نہیں کر رہا، شاہ صاحب یہ نہ سمجھو تم جا کر کہنا شروع کر دو کہ حضرت کی تردید کر رہا تھا، نا، حضرت کا مقام ہم جوتیوں کی خاک بھی نہیں ہے، حضرت تو حضرت تھے، کجا ذرہ کجا آفتاب، ہم ذرے کی نسبت بھی نہیں رکھتے۔ ایک انداز عرض کر رہا ہوں اس اشکال سے بچنے کے لیے کہ پہلا حصہ الف لام میم سے سورۃ انعام کے آخر تک ہے، پہلا حصہ الف لام میم سے، اس حصے کی آخری سورت الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، اس حصے کی الحمدللہ سورۃ فاتحہ پر بات ہی نہیں کرنی ہم نے، پہلے حصے کی، اب دہرائیں تو پہلے حصے کی، اس میں مسئلہ ہے ربوبیت، اس حصے میں مسئلہ کیا ہے؟ تمام ضروریات پوری کرنے والا اللہ۔ دوسرا حصہ شروع کرو سورۃ الاعراف سے، چلو 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 سورۃ کہف کے آخر تک، سورۃ الکہف کے آخر تک،
یہ آ جاؤ جی، ولا یشرک بعبادت ربہ، جیسے ایسے ورق بناؤ، مہربانی کرو ہاتھ ایسے رکھو مجھے تسلی ہو۔ 455 دوسرا حصہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ الف لام میم صاد سورۃ اعراف سے سورۃ کہف کے آخر تک۔ اس دوسرے حصے کی آخری سورت بھی الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے۔ پہلے حصے کی آخری سورت بھی الحمدللہ سے، اور دوسرے حصے کی آخری سورت بھی۔ مولانا سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو پہلے حصے کا خلاصہ رب العالمین، رب صرف اللہ، اور دوسرے حصے کا خلاصہ ذہن حاضر، دوسرے حصے کا خلاصہ اس نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے۔ دوسرے حصے کا خلاصہ رحمان خود ہے، رحیم خود ہے، متصرف خود ہے، برکات دہندہ خود ہے، اس نے اپنے اختیارات۔ پہلے حصے کی آخری صورت الحمدللہ سے، دوسرے حصے کی آخری صورت، پہلے حصے کا خلاصہ ضروریات پوری کرنے والا اللہ، دوسرے حصے کا خلاصہ کہ تخت بادشاہی پر خود متمکن اللہ۔ تیسرا حصہ سورت مریم سے چلو سورت سبا کے آخر تک 635 تو تیسرے حصے کی آخری صورت بھی، کچھ بولو تو تسلی ہو، تیسرے حصے کی آخری صورت بھی گویا کہ پہلے 3 حصوں میں آخری صورتیں کس سے شروع؟ رحمت اللہ اتنا نہ دیکھ، نہیں لکھا پیا، تیسرے حصے کی آخری صورت بھی الحمدللہ سے شروع۔ یہ انداز سمجھ آ رہا ہے؟ پہلے حصے کی آخری صورت، دوسرے حصے کی آخری صورت، تیسرے حصے کی آخری صورت کس سے شروع ہو رہی ہیں؟ الحمدللہ سے۔ پہلے حصے کا خلاصہ کہ پالنے والا، تربیت کرنے والا، ضروریات پوری کرنے والا صرف اللہ، دوسرے حصے کا خلاصہ تخت بادشاہی پر متمکن خود اللہ، اور تیسرے حصے کا خلاصہ قیامت میں بھی مختار اور اختیارات رکھنے والا صرف اللہ۔ ٹھیک ہے، اب ذرا سمجھنا۔ اور چوتھا حصہ سورت فاطر سے شروع ہو رہا ہے۔ اس حصے کی پہلی سورت الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے، اس حصے کی پہلے 3 حصوں کی آخری صورتیں الحمدللہ سے، اور اس چوتھے حصے کی پہلی صورت۔ اس چوتھے حصے کا خلاصہ ہے پکار کے لائق صرف اللہ۔ اس چوتھے حصے کا خلاصہ، پہلے حصے کا خلاصہ ضروریات پوری کرنے والا، دوسرے حصے کا خلاصہ تخت بادشاہی پر خود متمکن، اس نے اپنے اختیار کسی کے حوالے نہیں کیے، تیسرے حصے کا خلاصہ کہ قیامت میں بھی اختیارات اسی کے بعد ہوئے، چوتھے حصے کا خلاصہ پکار کے لائق۔ اب یہی چاروں باتیں فاتحہ میں ہیں۔ کیسے؟ رب العالمین میں پہلے حصے کا اشارہ، رب العالمین میں کچھ غور کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو مولانا؟ پہلے حصے کا اشارہ کس میں ہے؟ رب العالمین میں۔ رب خود اللہ ہے، صرف وہ خود پال رہا ہے، تربیت کر رہا ہے، ضروریات پوری کر رہا ہے۔ الرحمن الرحیم میں دوسرے حصے کا اشارہ، اس نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے، خود براہ راست رحمت کر رہا ہے۔ اور مالک یوم الدین میں تیسرے حصے کا اشارہ، قیامت میں بھی اختیارات کا مالک وہی ہوگا۔ اور ایاک و ایاک نستعین میں چوتھے حصے کا اشارہ کہ پکار کے لائق بھی صرف کون ہے؟ اب دیکھو پورے قرآن میں 4 مضامین تھے، 4 کے 4 فاتحہ میں ہیں، تو فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے۔ اب جب ہم نے یہ تقریر کی تو الحمد سورۃ فاتحہ بھی الگ ہو گئی، سورۃ فاتحہ بھی الگ ہو گئی، اور آخری حصے میں 2 سورتیں بھی ہمیں نہیں ماننی پڑی الحمدللہ سے۔ بات کچھ سمجھ آ گئی؟ آگے چلو۔ اب سورۃ فاتحہ کے خصوصی پوائنٹس دیکھو جی۔ نقطہ نمبر 1، 3 جماعتوں کا ذکر، محتدین جن پر پڑھو بولانا۔ نمبر 2 مغصوب، نمبر 3 ضالین، معاندین، ضدی اور جاہلین پر غضب ہوا اور وہ گمراہ۔ نقطہ نمبر 2 الصراط معرف باللام، ذکر الف لام ڈالا اس پر، یعنی وہ خاص راستہ جو اللہ والا ہے، الصراط میں معرف باللام الف لام ڈال کر کہنے سے کیا اشارہ ہو گیا؟ گمراہوں اور بدعتیوں کے راستے کی نفی ہو گئی۔ اور نقطہ اعمال صالحہ، یعنی حمد باری تعالیٰ، اس کی تعریف اور عبادت کے ذریعے خدا تک پہنچنے کا، اللہ کے تک پہنچنا ہے، اس کی تعریف کرو، اس کی عبادت کرو، اس سے وسائل شرکیہ کی نفی ہو گئی۔ اور نقطہ تعریف کا ذکر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، اس کے بعد سوال
اہدنا الصراط المستقیم، جیسا کہ سوال کا ذکر بعد میں کیا گیا، جیسا کہ مانگنے پہ تعریف کرتے ہیں، جی آپ بڑے سخی ہیں، آپ بڑے بید، اللہ نے آپ کو بڑی دولت دی ہے، آپ بہت خدمتیں کرتے ہیں غریب کی، اس کے بعد سوال ہوتا ہے۔ یہاں بھی ایسے انداز ہے۔ اور نقطہ توحید کی دو قسمیں، علمی اور قصدی ارادہ، اور صفات کمال کا اس بات خدا کے لیے کیا گیا، اور عجز سوال اور تضرع سے اللہ کی، اللہ عجزی سے پاک، زوال سے پاک، کسی کے آگے جھکنے سے گڑ گڑانے سے اللہ پاک۔ اس کا اشارہ الحمدللہ میں ہے، یعنی وہ تعریفیں جو اللہ ہی کے لائق ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، اور جو تعریفیں اللہ کے لائق نہیں ہیں اللہ ان سے پاک ہے۔ اور پوائنٹ دلوں کے لیے دوا کا ذکر ہے کہ عقیدہ صحیح کر لو، اور بدن کی شفا کے لیے عبادت کا ذکر ہے، بدن درست کر لو، اگر عمل پر عمل کر لو اور جو نواحی ہیں ان سے رک جاؤ تو بدن کو شفا مل جائے گی۔ اور نقطہ دو، قاتل بیماریوں کا ذکر دو۔ نمبر ایک غضب، جس سے حق والا راستہ ملنے کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر دو، ضلال ظالم سے کہ جس کی وجہ سے علم برباد ہو جاتا ہے۔ نقطہ نمبر 8، امراض مہلکہ کا ذکر، ہلاک کرنے والی بیماریاں، مثلا ریا کا، ایاک نعبد، اللہ میں اکیلا نہیں ہوں عبادت کرنے میں، دوسرے بھی ہیں بہت سارے، میں بھی انہی میں شامل ہوں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں تیری ہی۔ اور کبر کا علاج، ایاک، اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، میں بڑا نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، ہم تو عبادت میں تیرے محتاج ہیں۔ یہ آگے ضلال اور خسر کے لیے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، بندہ غضب سے بھی بچ جائے گا، گمراہی سے بھی بچ جائے گا سیدھے راستے پر چلنے سے، اور جب امراض سے شفا پا گیا تو انعام کا مستحق ہو گیا، صراط الذین انعمت علیہم۔ اور نقطہ سوال کرنے کا طریقہ سکھایا، پہلے اللہ کی تعریف کرو، پھر اپنی حیثیت بیان کرو، ہم کچھ نہیں ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ان وسیلوں کا ذکر جن کے پیش کرنے سے دعا اللہ کی صفت، للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا۔ میں نے 12 قسم کا وسیلہ آپ کو سورۃ بنی اسرائیل میں لکھوایا تھا، 6 قسم کا جائز، 6 قسم کا ناجائز۔ جائز قسموں میں ایک وہ قسم تھی اللہ کا نام، اللہ کی تعریفیں، اللہ کے اسماء بیان کرو، حمد بیان کرو، مثلا رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ اچھا ایک اور چھوٹی سی بات اور عرض کرتا ہوں، ایاک نعبد، میری طرف دیکھو تو جملہ سمجھا دو احباب کو، ایاک نعبد، شاہ صاحب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ذرا محبت سے سن کر جواب دینا، یہ پکار اللہ کی عبادت ہے کہ نہیں؟ تو ایاک نعبد میں تو پکار آ گئی، نہیں سمجھے؟ ایاک نعبد میں پکار والا مسئلہ، پھر ایاک نستعین کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے جملہ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اشکال پیش کرو۔ ایاک نعبد میں استعانت آ گئی، پکار علیحدہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سبحان اللہ۔ ایاک نعبد، دیکھنا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور ایاک نستعین اگر تیری امداد نہ ہو تو ہم تیری عبادت کر ہی نہیں سکتے۔ آگے چلو، ذکر اللہ کی قسمیں، اللہ کے ذکر کی 10 قسمیں۔ نمبر 1 تسبیح جیسے سبحان اللہ، نمبر 2 تحمید جیسے الحمدللہ، حمد بیان کرنا، نمبر 3 تکبیر اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ اکبر، نمبر 4 تحلیل جیسے لا الہ الا اللہ، نمبر 5 حوقلہ جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نمبر 6 حسب اللہ یعنی حسبی اللہ کہنا، حسب اللہ کہنا، نمبر 7 بسم اللہ کہنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا، نمبر 8 اس طرح جیسے استعین باللہ، میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں، نمبر 9 تبارک جیسے تبارک اللہ احسن اللہ ہی کو برکت دہندہ سمجھنا، اور نمبر 10 تحفظ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ اس میں بسم اللہ تھی تو بسم اللہ کا تذکرہ آ گیا، اعوذ باللہ کا آ گیا۔ اچھا سب سے پہلے کیا پڑھا جاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مولانا دشمن کا مقابلہ ہتھیار سے کیا جاتا ہے، تو اعوذ باللہ یہ ہتھیار ہے، کیا ہے؟ بولو تو صحیح، اعوذ باللہ، اور بسم اللہ اللہ کی رحمت کی دیوار ہے۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ہے کیونکہ دشمن شیطان ہے، وہ دل میں وسوسے ڈالے گا وغیرہ وغیرہ، فرمایا ہتھیار دکھاؤ تاکہ دشمن بھاگ جائے۔ اب دشمن بھاگ گیا، ہو سکتا ہے پھر قریب آ جائے، فرمایا بسم اللہ پڑھو، اعوذ باللہ ہتھیار ہے، بسم اللہ اللہ کی رحمت کی دیوار ہے، اللہ کی رحمت کی دیوار میں آ گئے، اب پڑھو الحمدللہ رب العالمین۔
اچھا قرآن میں تعوذ کا ذکر کہاں کہاں آیا ہے؟ پہلے تو ہم حوالے کھولا کرتے تھے، اب تو آیتیں سامنے ہیں، میں پڑھتا جاتا ہوں۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ ہو جاؤں میں نادانوں میں سے۔ دیکھو اعوذ باللہ تعوذ۔ اور بی بی مریم کی والدہ کہہ رہی ہے انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، یقیناً میں پناہ میں دیتی ہوں اس بچی کو اللہ کریم تیری اور اس کی اولاد کو اگر ہوئی شیطان مردود کے شر سے۔ ولیہ کا عقیدہ پناہ دینے والا کون؟ آپ تھک گئے ہیں، نبیوں اور موسیٰ علیہ السلام نبی کا عقیدہ پناہ دینے والا کون؟ آگے نمبر 3 اما ینزغنک من الشیطان النزغ فاستعذ باللہ، اگر پہنچے تجھ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ اللہ کی پناہ ڈھونڈ، اللہ کی پناہ میں آ۔ نمبر 4 قال رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم، حضرت نوح علیہ السلام عرض کر رہے ہیں میرے پروردگار یقیناً میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ سوال کروں میں اس چیز کا جس کی حقیقت کا مجھے پتہ نہیں، تیری پناہ میں۔ قل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، میرے محبوب یوں دعا مانگا کیجئے میرے پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے، حملوں سے، شیطان کی چوکوں سے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں کہ شیطان میرے قریب آئیں، تیری پناہ۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جس وقت آپ قرآن پڑھنے کا ارادہ کریں تو اللہ کی پناہ ڈھونڈا کریں شیطان مردود کے شر سے۔ نمبر 7 بی بی مریم کا جملہ کہتی ہے انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، یقیناً میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں تیرے شر سے، اگر ہے تو خدا ترس تو میرے قریب نہ آنا۔ تفصیل آپ نے پڑھی ہوئی ہے۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، حضرت یوسف نے فرمایا ان ناخذ الا من وجدنا، ہم تو اسی کو پکڑیں گے بھائی جس کے سوار سے پیالہ نکلا ہے، اور کو پکڑیں، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ جب زلیخا نے دعویٰ دی تھی اس وقت بھی یہی جملہ تھا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا وقال موسیٰ انی اعوذ بربی وربکم، حضرت موسیٰ نے فرعون کی دھمکی سن کر فرمایا یقیناً میں پناہ میں آ چکا ہوں اپنے رب کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ نمبر 10 وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر پہنچے آپ کو شیطان کی طرف سے وسوسہ اللہ کی پناہ ڈھونڈا کیجئے۔ نمبر 11 انی اعوذ بربی وربکم ان ترجمون، یقیناً میں پناہ میں آتا ہوں اپنے رب کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا رب ہے، اس بات سے کہ تم مجھے سنسار کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جملہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، کتنے مقام آپ کی معلومات کے لیے میں نے لکھ دیے، 13 مقام جن میں تعوذ کا ذکر ہے، اور مقام بھی ہوں گے بطور نمونہ یہ ہیں۔ قرآن مجید میں تسبیح کا ذکر، کس کا؟ بسم اللہ کا ذکر۔ اعوذ باللہ ہتھیار ہے، اعوذ باللہ بولو تو صحیح محبت سے، اعوذ باللہ۔ اور دشمن کو ہتھیار دکھایا وہ تو بھاگ گیا، پھر آ جائے تو بسم اللہ اللہ کی رحمت کی دیوار۔ وقال حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ارکبوا فیہا، سوار ہو جاؤ کشتی میں، بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اللہ کے نام کی برکت سے ہے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا۔ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تشریح میں نے سورۃ النمل میں کی تھی۔ نوٹ سورۃ فاتحہ میں ایک جملہ آپ کو کہہ دوں، عوام کو سنانا، علماء نے لکھا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھیوں نے، خود حضرت نے آدھی بسم اللہ پڑھی، اللہ نے طوفان سے نجات دے دی، بسم اللہ، آدھی بسم اللہ۔ جو پوری بسم اللہ پڑھے گا اللہ اس کو کیسے نجات نہیں عطا کرے گا۔ آگے جی سورۃ نور، سورۃ فاتحہ میں 5 جگہ قولو مقدر نکالیں گے، قولو بسم اللہ، تم کہو بسم اللہ، قولو پڑھو تو صحیح بلال، قولو تم کہو الحمدللہ، تم کہو ایاک نعبد، تم کہو قولو ایاک نستعین، تم کہو قولو اہدنا الصراط المستقیم۔ سبحان اللہ۔ مولانا یہ دیکھو ایک ہندو تھا، اس نے اشکال پیش کیا، شاہ صاحب اشکال ہندو نے پیش کیا، حاجی عبدالرزاق صاحب ہندو کا اشکال، اس نے کہا اللہ کہہ رہا ہے الحمدللہ، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ، شروع کرتا ہوں اللہ کہہ، اس کا مطلب اللہ کا کوئی اور اللہ ہے؟
اس کا معنی اللہ کا کوئی اور اللہ. اللہ کہہ رہا ہے میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. کیا اشکال سمجھا؟ اللہ کہہ رہا ہے میں شروع کرتا ہوں, اللہ کہہ رہا ہے الحمدللہ. اس کا معنی اللہ کا بھی کوئی اور اللہ. اس کا یہ جواب ہے یہاں کولو مقدر نکالنا ہے. اللہ نہیں, تم نے کہنا ہے بسم اللہ, تم نے کہنا ہے الحمدللہ, تم نے کہنا ہے یا کنا ہوں. ورنہ کچھ بات سمجھی ہے کہ نہیں سمجھی؟ آگے چلو. الحمدللہ میں ایک بڑا خوبصورت نوٹ ہے. الحمدللہ میں حسر ہے, یعنی وہ تعریفیں جو اللہ کے لائق ہیں وہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہیں. سمجھو اب اس کے دلائل. نمبر 1 لہ الحمد فی الاولی والآخرہ, سورۃ القصص نمبر 70. اللہ ہی کے لیے ہیں حمدیں دنیا میں اور آخرت میں. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, سورۃ الروم. اللہ ہی کے لیے حمدیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں. نمبر 3 فَلِلَّهِ الْحَمْدُ, اللہ ہی کے لیے حمد ہے. رب السماوات و رب الارض, سورۃ جاثیہ. نوٹ ہم مولانا کیا معنی کریں گے الحمدللہ میں حسر والا معنی؟ یہ ہم نے 3 دلائل دے دیے کہ تمام تعریفیں جو اللہ کے مناسب ہیں اللہ ہی کے لیے ہیں. نوٹ الحمدللہ میں دعویٰ ہے بھائی وہ تعریفیں جو اللہ کے مناسب ہیں اللہ کے لیے کیوں ہیں؟ کیوں؟ دلیل ہے. دلیل کیا ہے؟ رب العالمین. جب رب اللہ تو الحمدللہ, الرحمن الرحیم اللہ تو الحمدللہ, مالک یوم الدین اللہ تو الحمدللہ. آگے نوٹ حمد ہوتی ہے نفع حاصل ہونے پر اور نقصان. بڑا قیمتی, پڑھو اس کو محبت سے میں سمجھاؤں. حمد بڑا نفع حاصل ہوا ہم نے تعریف کرنی ہے, نقصان ختم ہوا تعریف کرنی ہے. سبحان اللہ. دیکھنا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, کاٹ دی گئی جڑ اس قوم کی جنہوں نے شرک کیا تھا. ظالم ان شرک لظلم عظیم, مشرکوں کی جڑ کاٹ دی گئی. والحمدللہ, مشرکوں کی جڑ کاٹ دی گئی. والحمدللہ کیا مطلب؟ نفع حاصل ہو گیا, نقصان ختم ہو گیا. الحمدللہ ایک انداز. دوسرا انداز سنو. سبحان اللہ. اس کا ربط کیا ہے آپس میں؟ ربط کیا ہے؟ میں نے اس موقع پر ربط عرض کیا تھا سورۃ الانعام میں. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ظالموں کو تباہ کرنے والی تعریفیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں. ظالموں کو اور کوئی تباہ نہیں کر سکتا. اللہ یہ تیری شان ہے, تو تباہ کر سکتا ہے. اور ایک تیسری بات بھی عرض کی تھی. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا, ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی. شکر ہے اللہ کا. مولانا کیا علامہ زمخشری مانا کرتے شکر ہے. آگے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ, ہم نے بارش برسائی ان کے اوپر, خاص پتھروں کی بارش, بری تھی بارش ڈرائے ہوئے لوگوں کی. الحمدللہ کیا مطلب؟ ظالموں کو تباہ کرنے والی تعریفیں صرف اللہ کے لیے. نفع حاصل ہو گیا, مشرک مٹ گئے. شکر ہے خدا کا, مشرک مر گیا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والحمدللہ رب العالمین. پاک ہے تیرا پروردگار جو مالک ہے غلبے کا. کس سے پاک ہے؟ ان چیزوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں. رسولوں کے لیے سلام ہے اور حمدیں کس کے لیے ہیں؟ نقصان. شکر ہے رسول بچ گئے, ظالموں کو اللہ نے تباہ کر دیا. الحمدللہ. قرآن مجید میں حمد کا ذکر کہاں کہاں آیا ہے؟ الحمدللہ الذی خالق السماوات والارض, سورۃ انعام. نمبر 2 فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُلِلَّهِ. نمبر 3 وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ, جنتیوں کو جنت داخل کرنے سے پہلے ہم دل کی ناراضگیاں کھینچ لیں گے. ان کی کہاں داخل کریں گے؟ وہاں جہاں جاری ہوگی درختوں کے نیچے نہریں. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ, دیکھ الحمد کا ذکر. اور نمبر 4 دعواہم فیہا, پڑھو تو صحیح. وآخر دعواہم کہاں ذکر آیا ہے؟ جنتی کہہ رہے ہیں جنت میں. نمبر 5 اللہ الذی وہب لی الکبر, ابراہیم علیہ السلام کی دعا. نمبر 6 ضرب اللہ سورۃ النحل آیت سمجھائی تھی. آخر بڑے حل یستوون الحمدللہ. وقل سورۃ بنی اسرائیل لم یتخذ ولدا, سورۃ بنی اسرائیل. نمبر 8 الحمدللہ الذی انزل علی عبد الکتاب. نمبر 9 فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ
الحمدللہ. سورۃ مومنون نمبر 10. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُلِلَّهِ. نمبر 11. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ. نمبر 12. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ. نمبر 13. لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ. نمبر 14. قُلِ الْحَمْدُ. سورۃ العنکبوت. نمبر 15. وَلَهُ. سورۃ روم. نمبر 16. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ. سورۃ لقمان. نمبر 17. الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ. سورۃ سبا. نمبر 18. الحمدللہ فاطر السماوات والارض. نمبر 9. وقالوا الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن. جنتی جنت میں پہنچ کر کہیں گے غم ہمارے آج دور ہوئے. نمبر 20. والحمدللہ رب العالمین. 21. الحمدللہ. 22. وقالوا ہم نے سادہ کا نوادہ. 23. قضی بینہم بالحق وقیل الحمدللہ. 24. هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ. 25. فللہ الحمد. 26. یسبح لہ ما فی السماوات ولہ الحمد. یہ 26 میں نے آیتیں اکٹھی کی ہیں کہ جس میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ حمد کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ ہی کے لیے. انہیں حوصلہ کرو، ایک جملہ لکھو. صبر کرو میں دیکھ لوں. الحمد میں قرآن پاک دے. کام احد خارجی کا ہے. یعنی وہ تعریفیں جو اللہ کے مناسب اور لائق ہیں وہ صرف اللہ ہی کی کرنی ہے اور کسی کی نہیں. بس انہیں ایک اشکال یہ ہے کہ جو الف لام استغراق کا بناتے ہیں نا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. پھر سوال پیدا ہوا ایک آدمی طاقتور ہے، بہت کشتی اچھی لڑتا ہے، تو یہ تعریف اللہ کی ہم کر سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں نہیں جی نہیں، وہ چونکہ صفت تو اللہ نے اس کو دی ہے، طاقت تو اللہ نے دی ہے، تو اس کی تعریف کرو گے تو گویا وہ اللہ کی تعریف ہو جائے گی. مطلب یہ بالواسطہ بات. حضرت مولانا حسین علی سے فرماتے ہیں الف لام ماد خارجی کا ہے وہ خاص تعریف جو دیکھو تو صحیح جو اللہ کے وہ صرف اللہ ہی ہے. مثلاً حاجت روا، مشکل کشا، عالم الغیب، داتا، حاضر ناظر، عالم الغیب، یہ تعریفیں کس کے مناسب ہیں؟ صرف اللہ کی. تو کرنی بھی کس کی ہیں؟ انبیاء کی تعریف کرو، اولیاء کی کرو، بزرگوں کی، استادوں کی، لیکن جو اللہ کا حق ہے وہ صرف کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی. اب عوام کو کیا سناؤ گے؟ وہ تعریفیں جو اللہ کے مناسب ہیں صرف بولو تو صحیح، جو تعریفیں اللہ کے مناسب ہیں وہ صرف اللہ ہی کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے. آگے دیکھو لفظ اللہ، اللہ کا معنی، اللہ کا ٹھیک کرو عبارت، وہ ذات جس کے سامنے ابھی صورت اخلاص میں ہم نے پڑھا ہے معنی اللہ گفتان سیب وے یولہونا فی ہواجہم لدہ، جس کے سامنے کیا کی جائے؟ الذی یسمد الیہ. نمبر 1 دعوا اللہ مخلصین، پکارتے تھے کہ نہیں اللہ کو. نمبر 2 فاذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ. نمبر 3 واذا غشیہم موج کالظلل دعوا اللہ، اللہ کے سامنے آئیسیاں. واذا مسکم الضر فی البحر، سارے گم ہو جاتے ہیں صرف اللہ باقی رہتا ہے. خیر اللہ سے الوہیت کی نفی. اس پر میں نے آیتیں اکٹھی کی ہیں 10. الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام، یہ ساری آیتیں لکھی ہوئی ہیں. عنوان رب کا مطلب ہے، آیتیں ترجمہ آپ نے پڑھا ہوا ہے. رب کا مطلب تربیت کرنے والا، اور تربیت 2 قسم کی ہوتی ہے. نمبر 1 نفع پہنچانا، نمبر 2 نقصان سے بچانا.
خیر اللہ سے ربوبیت کی نفی، خیر اللہ سے خیر اللہ رب نہیں. ولا یامرکم من تتخذ الملائکۃ والنبیین اربابا ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون. جو میں اللہ نے کوئی بشر پیغمبر بنا کر بھیجا وہ نہیں حکم کرتا تھا کہ بناؤ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب. کیا حکم کر سکتا تھا تم کو کفر کا بعد اس کے تم مسلمان ہو چکے ہو؟ خلاصہ کیا ہے؟ کوئی پیغمبر غیر اللہ کو رب بنانے کا حکم دینے کے لیے نہیں آیا. عنوان مشرکین غیر اللہ کے لیے رب ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے اور رب خدا کو بھی رب کچھ ضروریات وہ پوری کرتے ہیں اور کچھ اس کی تفصیل آ رہی ہے مسئلہ الہ میں بیان کرنے والا ہوں. خدا کو رب ماننے کی دلیل کل مر رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. اور عنوان غیر اللہ کو رب ماننے کے دلائل. غیر اللہ کو رب مانتے تھے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، آؤ اتحاد کرو ہم اللہ کے بغیر کسی کو رب نہ بنائیں. اس کا مطلب ہے غیر اللہ کو وہ رب بناتے تھے. آگے ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا اور اتخذوا احبارهم ورهبانهم. دیکھا ان مولوی پیروں کو رب بنایا ہوا تھا. یا صاحب یسی ارباب متفر ارباب اور جدا جدا رب بنانے والوں وہ بہتر ہیں یا اکیلا اللہ. آگے نمبر 5 ما تعبدون من دونہ. نوٹ آگے نوٹ پڑھو جی. رب صرف وہو رب العرش العظیم. سورۃ توبہ. قال فرعون ما قال رب السماوات والارض. آگے ربکم ورب آبائکم فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین. سورۃ جاثیہ. اب خیال یہ میں نے کہی حضرت مولانا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الحمد میں الف لام اور خارجی کا ہے اور اس سے مراد وہ تعریفیں جو ما فوق الاسباب ہیں. جو میں نے اس کا سادہ الفاظ میں آپ کو لکھوایا جملہ کہ جو اللہ کے لائق ہے. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ظالموں کو تباہ کرنے والی تعریفیں صرف اللہ ہی کے لیے ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ. ٹھیک ہے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے لیے سلامتی ہے لیکن حمد صرف اللہ ہی کے لیے ہے. ان کے لیے سلامتی حمد اللہ کے لیے ما فوق الاسباب. نمبر 3 والحمدللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون. بس رسولوں پر سلام ہے لیکن حمدیں کس کے لیے ہیں؟ نوٹ الحمدللہ فرمایا المدح للہ نہیں فرمایا پڑھو تو صحیح کیونکہ نمبر 1 مدح زندہ و جماعت مردہ دونوں کی ہوتی ہے اور حمد صرف زندہ کی اور اللہ تو ہمیشہ زندہ ہے. نمبر 2 مدح کبھی احسان سے پہلے ہوتی ہے اور کبھی احسان کے بعد اور حمد ہمیشہ احسان کے بعد ہوا. اللہ تیرے بڑے احسان ہیں ہم پر الحمدللہ. نمبر 3 مدح کبھی ممنوع بھی ہوتی ہے. آپ نے فرمایا جو منہ پر تمہاری تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی ڈالو. او سترا فی وجوہ المداحین. سامنے تعریف کرنے والوں کے منہ میں ہم تو سامنے بھی جائز ہے مدح سامنے جائز نہیں ہے. نوٹ الحمدللہ فرمایا الشکر للہ کیونکہ شکر ہوتا ہے نعمت مل جانے کے بعد اور حمد ذاتی کمال کی سے ہوتی ہے. اللہ نعمت دے نہ دے پھر بھی اس کے کمال اتنے ہیں کہ تعریف کے لائق ہے. الرحمن الرحیم. حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق قرآن مجید کے تیسرے حصے کی طرف اشارہ ہے. تیسرا حصہ وہ جو ہم نے تقریر ان کی بیان کی تھی الحمدللہ الحمدللہ خالق رب العالمین میں دوسرا حصہ الرحمن الرحیم میں تیسرا حصہ. الرحمن اور الرحیم میں فرق دونوں مبالغے کے سیغے ہیں لیکن الرحمن میں مبالغہ دونوں میں فرق. نمبر 1 الرحمن کا معنی کثرت سے رحمت کرنے والا. الرحیم کا معنی بار بار رحمت کرنے والا. نمبر 2 الرحمن کا معنی چھوٹی اور بڑی دونوں نعمتیں دینے والا کیونکہ دنیا کی نعمتیں چھوٹی اور آخرت کی نعمتیں بڑی ہیں. الرحیم کا معنی صرف بڑی رحمتیں دینے والا جو کہ آخرت میں صرف ممنوع میں وکان بالمؤمنین رحیما. نمبر 3 اس کی آیت کے لکھ لو حوالہ کان بال
خیر بولے زید لکھو چا آخری دیوار ہے لکھو چا خیر ہے کوئی فرق نہیں پونا. نمبر 3 حضرت مولانا حسینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الرحمن کا معنی بالفعل ہر ذرے پر رحمت کرنے والا اس کی رحمت ہو رہی ہے اور الرحیم وہ ذات جس سے رحمت والی صفت جدا نہیں ہو سکتی. قرآن میں الرحمن الرحیم اس کا کٹھا ذکر 3 مقامات پر ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اب مالک یوم الدین پر بحث قرآن مجید کے تو قیامت میں بھی مختار اللہ ہوگا حضرت صاحب کی تحقیق کے مطابق. یہاں حاکم یوم الدین یہاں قاضی یوم الدین نہیں فرمایا کہ وہ حاکم ہے قاضی ہے کیونکہ حاکم اور قاضی کے اختیارات محدود ہوتے ہیں اور قانون کے خود قانون کے پابند بھی ہوا کرتے ہیں لیکن جو مالک ہوا کرتے ہیں اس کے اختیارات محدود نہیں ہوتے. مثلا یہ میں نے آیتیں اکٹھی کی ہیں 1 2 3 4 5 ٹھیک ہو گیا. یہ میں نے آیتیں اکٹھی کی ہیں. اب ایک چھوٹا سا عنوان نیچے دین کے 4 معنی کتنے. نمبر 1 عبادت دلیل فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین. یہاں دین بمانا کیا ہے عبادت کرتا رہے اللہ کی طرح لے کے خالص کرنے والا ہو تو اس کے لیے عبادت. دین کا دوسرا معنی پکار. دین کا دوسرا معنی فادو اللہ مخلصین لہ الدین پکار ہو اللہ کریم ہو رانے کے خالص کرنے والے ہو اس کے لیے پکار. نمبر 3 دین کا معنی جزا مالک یوم الدین جزا کے دن کا مالک. نمبر 4 مذہب ومن یبتغی غیر الاسلام یہاں پر دین سے کیا مراد ہے مذہب اور شریعت. آخرت کے بارے میں یہود و نصارہ کا عقیدہ وقالوا لن تمسنا وہ چند دن جہنم میں جائیں گے یہودی کہتے تھے. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا جنت تو ہماری ہے چند دن جہنم فرمائے نا اللہ جزا سزا کے دن کا مالک ہے. اچھوں کو اچھا بدلا بروں کو بدلا. جنت کے ٹھیکیدار مت کہلواؤ اپنے آپ کو. شفاعت کاری کی نفی شفاعت یہ سورت بقرہ آیت نمبر 254 ولا شفاعہ یہ الفاظ. من ذا الذی یشفع کون سفارش کر سکتے اللہ کی اجازت کے بغیر. نمبر 3 لا یشفعون سورت انبیاء. نمبر 4 ما من الا من بعد اذنہ سورت انعام ما نرى معکم شفعا اور لا یملکون الشفاعہ سورت مریم. نمبر 7 لا تنفع الشفاعہ سورت سبا. نمبر 8 لا یملک الذین یدعون من دونہ شفاعہ سورت زخرف. نمبر 9 کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم. اور میں نے آپ کو شفاعت کی قسمیں وجاہت محبت بالاجازت یہ لکھوائی تھی سورت انبیاء میں اور شرائط بھی شفاعت کی لکھوائی تھی وہاں پر. سوال مالک یوم الدین فرمایا جزا کے دن کا مالک ہے حالانکہ دنیا میں بھی تو مالک اللہ ہے. جواب دنیا میں ما تحت الاسباب مالک اب یہ چیز میری ہے یہ مکان میرا ہے یہ گاڑی میری ہے وغیرہ وغیرہ ما تحت الاسباب انسان مالک ہے لیکن آخرت میں ما تحت الاسباب کا مالک بھی اللہ ہی ہوگا اور کوئی وہاں ما تحت الاسباب بھی مالک کوئی نہیں ہوگا. اس لیے مالک یوم الدین فرمایا ایاک نعبد ایاک پڑھو جی ایاک حسر کے لیے یعنی اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی ایاک کو مقدم کرنے سے مشرکین کی نفی ہو گئی اور غیروں کی عبادت کرتے ہیں. جیسے ان کنتم فی شک من دینی اگر تم شک کے اندر ہو کسی شک میں میرے دین کے متعلق نہیں عبادت کرتا میں ان کی جن کی تم عبادت کر رہے ہو وہ غیروں کی کرتے تھے. ایاک نعبد میں نفی قل فغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون مجھے دوسروں کی عبادت کے مشورے دیتے ہو. لا اعبد ما تعبدون سورۃ الکافرون. سورۃ مائدہ قل فتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ذرہ دوسروں کی عبادت کرتے تھے. اس قال لابیہ یا ابت لما تعبد ٹھیک ہو گیا غیروں کی عبادت کرتے تھے ان کی نفی ہو گئی ہم غیروں کی نہیں کرتے. ایاک نعبد صرف نقطہ نمبر 2 نعبد جمع کا صیغہ ذکر کیا حالانکہ یہ لفظ پڑھنے والا تو
آپ پڑھ رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں، ایاک نعبد، ہم تو ایک ہیں، جواب نعبد جمع کا ذکر کیا، کیونکہ توحیدی عابدین بہت سارے نوٹ۔ انسان کی پیدائش کا مقصد صرف اللہ کی بات ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تمام انبیاء کا مشن بھی یہی تھا کہ صرف اللہ ہی کی عبادت ہو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ عبادت کی قسمیں پڑھو جی۔ نمبر 1 دل سے محبت، خشوع، خضوع، اخلاص، اور رجا کو ٹھیک کرو، حمزہ بناؤ، عین نہیں حمزہ، رجا، توکل، انابت، یہ دل کی ہیں، مولانا ٹھیک کرو۔ اوہو، نمبر 1 دل سے عبادت، دل سے عنوان ٹھیک کرو یار۔ عبادت کی قسمیں، عبادت کی 3 قسمیں۔ نمبر 1 دل سے عبادت، نمبر 1 دل سے عبادت۔ اب دل سے عبادت جو ہے نا، اس کی آگے شاہ صاحب قسم ہے محبت۔ سن رہے ہو مولانا؟ عنوان کیا ہے؟ دل سے عبادت، زبان سے عبادت، جوارے سے عبادت، اور آگے اس کی تشریح میں ہے محبت، خشوع، خضوع، اخلاص، رجا، امید، توکل، انابت۔ یہ ساری دل کی عبادتیں ہیں، دل کی، ٹھیک کرو۔ نمبر 2 زبان سے عبادت، مثلا دعوت اللہ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اعلان حق، دعوت جہاد، توحید کا اعلان، شرک کی تردید، سنت کا پرچار، بدعت کی نفی، یہ ساری زبان کی باتیں ہیں۔ نمبر 3 جوارح، اعضاء سے عبادت، نماز، روزہ، حج، جہاد، طواف، سجدہ، رکوع، قیام وغیرہ، یہ اعضاء کی باتیں۔ عبادت کی شرائط 3 ہیں۔ نمبر 1 محبت، خوف، امید، یہ تینوں باتیں اکٹھی ہوں تو عبادت بنتی ہے۔ مولانا جو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام کی 11ویں دیتے ہیں تو ان سے محبت ہے، امید بھی ہے کہ ہم نے 11ویں دی تو دودھ بڑھ جائے گا، اور اگر 11ویں نہ دی تو بھینس مر جائے گی، تو یہ اب اس کس کی؟ حضرت جیلانی کی عبادت بن گئی۔ اس کے تحت اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم، اس پر میں نے کہا تھا ایہم اقرب، میں محبت کا اشارہ، یرجون رحمتہ امید، یخافون عذاب خوف۔ آگے ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاح وادعوہ خوفا، یہ دیکھو ڈر اور امید، فارسلنا مریحا سرسرا۔ آگے اس کو کاٹو، اس نمبر 3 کو کاٹ دو۔ نمبر 4 ومن الناس، اور والذین آمنوا پڑھو تو صحیح، شدو حب المومن، فی میں اللہ کی محبت سب سے سخت ہوتی ہے، اور یسارعون انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا، امید بھی اللہ سے، ڈر بھی اللہ کا۔ ان 3 شرائط کے ساتھ انسان جو بھی عمل کرے گا وہ عبادت کہلائے گا، اور ان میں سے ایک شرط ہوئی اور باقی نہ ہوئی تو عبادت نہ ہوگی، کیونکہ صرف محبت عاشقی مشوقی، صرف خوف جبر، اور صرف امید یہ غلط فہمی ہوگی۔ ایاک نستعین پر بات، ایاک حسر کے لیے پہلے ذکر کیا تاکہ ان مشرکین کی نفی ہو جائے جو تکالیف میں غیروں سے مدد مانگا کرتے ہیں، حالانکہ مددگار صرف واستعینوا بالصبر والصلاۃ 1، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ 2، قال موسیٰ لقوم استعینوا باللہ صبر جمیل واللہ المستعان ربکم بالحق وربنا الرحمن المستعان۔ یہ ساری آیتیں بتا رہی ہیں کہ مدد کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ استعانت کی قسمیں، نمبر 1 استعانت کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ماتات الاسباب، میں نے کہا یہ پانی پلا دو، اب یہ ماتات الاسباب ہے، یہ کیا ہے؟ یہ شرک نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے ماتات الاسباب، من انصاری اللہ، میری مدد کون کرے گا؟ قال الحواریون نحن ننصر اللہ، حضرت ذوالقرنین کا قوم سے اعینونی بقوہ، میری امداد کرو طاقت کے ساتھ، اور جنگ احد میں حسین کا صحابہ کو والرسول یدعوکم پیچھے سے بلا رہا تھا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، بس یہ نمبر 4 کو کاٹو، یہ یہاں نہیں ہے۔ ما فوق الاسباب کے دلائل،
ما فوق الاسباب کے دلائل، پکار ما فوق الاسباب صرف اللہ کی کرنی ہے۔ نمبر 1 کل نہیت عن، جن کو تم پکارتے ہو میں نہیں ان کی عبادت کروں گا۔ قال ربکم ادعونی، صرف مجھے ہی پکارا کرو۔ قل ارأیتم ان اتاکم عذاب اللہ یأتکم الساعۃ غیر اللہ تدعون، خیر اللہ کو پکارو گے؟ بل ایاہ تدعون، صرف اسی ہی کو پکارو گے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ ادعوا ربکم تضرعا ولا تدعوا من دون اللہ ما لا انہم کانوا یسارعون فی الارض ویدعوننا، ہمیں پکارتے تھے۔ اما یجیب المضطر اذا دعاہ، یہ ساری ایتیں میں نے اکٹھی کر دی۔ نوٹ، ایاک نستعین میں ما فوق الاسباب استعانت پکار، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کون سی پانی پلا دو، یہ مدد، یہ سر میرا کام تو کرو، جوتی تو اٹھا دو، یہ مدد۔ یہ مولانا مشرکین ملا جلا دیتے ہیں، کہتے ہیں جی تو غیروں سے مدد نہیں مانگنی، دوسروں سے مدد مانگتے نہیں، میرا کام تو کر دو، کتاب تو اٹھا کر لے آؤ۔ تو یہ پکار اور یہ مانگنا شرک، شرک کس وقت ہے؟ ما فوق الاسباب۔ آگے استعانت کا ذکر تو نعبدو کے اندر کوئی اشکال یاد ہے؟ ابھی دہرایا تھا، کیونکہ استعانت عبادت کی ایک قسم ہے، تو پھر اس کو الگ کیوں ذکر کیا؟ اس لکھو نا، اس کو جواب دوبارہ اس نے ذکر کیا کہ اے اللہ ہم تیری عبادت تیری امداد کے بغیر نہیں کر سکتے، تو اپنی خالص عبادت کے لیے ہماری مدد فرما۔ اہدنا پر ایاک نستعین کے ساتھ اہدنا کا رابط یہ کہ اے اللہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہماری اہدنا الصراط، کہ ہمیں سیدھے راستے پر پکا رکھ۔ نوٹ، ہم نے ہدایت کا سوال اللہ سے کیا ہے کیونکہ ہدایت دینے والا صرف اللہ ہی ہے۔ اس کے دلائل یہ اوپر نمبر 1 کاٹ دو، یہ یہاں نہیں ہے، نمبر 1 کو کاٹ دو۔ واللہ یدعو ویہدی من یشاء، یہ دیکھا یاد، ہدایت دینے والا صرف غیر اللہ سے ہدایت کی نفی، غیر اللہ سے حل من شرکائکم من یہدی الی الحق، غیر اللہ میں سے کوئی ہے جو رہنمائی کر سے حق کی؟ انک لا تہدی، یہاں اب غیر اللہ ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ دے سکتا ہے۔ ایک اور نوٹ، یہاں اہدنا کا معنی ہونا اہدنا الصراط المستقیم، ہم نے کہا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، دیکھا ہوا تو ہے ہم نے، تو کیا معنی؟ جو دیکھ چکا ہے وہ کہے گا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور جو چل رہا ہے تو وہ کہے گا اہدنا ہمیں پکا رکھ۔ کیا رکھ؟ ابن جریر نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا کہ اہدنا کا معنی وفقنا الثبات، نہیں ہمیں ثابت قدمی کی توفیق دے، ثابت قدمی کی توفیق عطا۔ تفسیر کشاف میں حضرت ابی ابن کعب سے اہدنا کا معنی ثبتنا لا صراط مستقیم، ہمیں ثابت قدمی اس راستے پر عطا فرما۔ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ نمبر 1 انبیاء کا راستہ، یہ دیکھو یہدیہ کا صراطم مستقیمہ، فاستمسک بالذی، یعنی انکا اللہ انکا ٹھیک کرو نا، نبی پاک کا راستہ۔ وہدیناہما الصراط، ہم نے ان دونوں کی صراط مستقیم پر رہنمائی کی۔ اور آگے جو نمبر 4 ہے نا، اس کو کاٹ دو۔ فتبینی عہد کا صراطا، حضرت ابراہیم کا جملہ، شاکر لانعم اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، قل اننی ہدانی ربی الی صراط، خلاصہ کیا نکلا؟ صراط مستقیم کن کا راستہ ہے؟ انبیاء کا راستہ ہے۔ اچھا، صراط مستقیم بمانا عبادت، صراط مستقیم بمانا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، ھذا صراط، اللہ ہی کی عبادت صراط مستقیم ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی ھذا صراط مستقیم، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، ھذا سورۃ مریم میں بھی ہے، آل عمران میں بھی ہے۔ صراط مستقیم بمانا قرآن، صراط مستقیم فمن حاجک فیہ، مونا اس کو کاٹ دو، اس کو، یہ ھذا صراط ربک مستقیمہ، یہ دلیل ہے ھذا، اور دوسرا ان ھذا صراطی، یہ قرآن میرا سیدھا راستہ ہے۔ صراط مستقیم طرف بلانے والے کون ہیں؟ نمبر 1 نبی اور مومنین، جی حوالے میں نے لکھے۔ واتبعت ملۃ آبائی، حضرت یوسف علیہ السلام، انک لتدعو، نبی پاک ابراہیم علیہ السلام کا جملہ،
لما تعبد ما لا يسمع انی قد جانی من علم ما لم فتبعنی. صراط مستقیم سے روکنے والے کون ہیں؟ نمبر 1 شیطان، یہ دلیل ہے. نمبر 2 سادات اور انا اطعنا سادتنا وکبرنا فضلوا السبیل. نمبر 3 لا یغنون بال الناس ویصدون عن سبیل اللہ. صراط مستقیم پر نہ چلنے والے کون ہیں؟ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، یعنی صراط سیدھے راستے سے ہٹنے والے ہیں. جعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ. انعمت علیہم نمبر 1 انبیاء الذین انعم اللہ علیہم. وقال رب اوزعنی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جملہ ان اشکر نعمتک التی انعمت، انبیاء پر انعام ہوا. آگے رب بما انعمت علی، موسیٰ علیہ السلام کا جملہ اللہ تو نے مجھ پر انعام کیا. حضرت ان هو الا عبد انعمنا علیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لولا ان تدارکہ نعمت میرے رب. یونس علیہ السلام کے بارے میں اس کو نعمت نے سنبھال لیا. من یؤتی اللہ والرسول فاولئک. حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں بھی آیا ہے فلما قضا زید منها وطرا. اس سے پہلے استقول للذی انعمت انعم اللہ علیہ وا. آگے نمبر 2 یستبشرون بنعمت من اللہ ہے. پیچھے ہے تمام صحابہ الذین قال لهم الناس فانقلبوا بنعمت من اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ما انت بنعمت ربک، آپ پر بھی نعمت ہوئی. پیچھے آؤ نا، برا الٹاؤ. انبیاء پر اللہ کی نعمت، زید بن حارثہ پر اللہ کی نعمت، جو اللہ رسول کی بات مانے اس پر اللہ کی نعمت، شہداء پر اللہ کی نعمت، صحابہ پر اللہ کی نعمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی نعمت. انعامات دیکھو. نمبر 1 قرآن نازل کرنا نعمت ہے، اس کی دلیل. نمبر 2 تالیف بین القلوب، دلوں میں محبت. اصبحتم بنعمتہ اخوانا، دشمن سے حفاظت، دشمن سے یہ بھی نعمت ہے. نمبر 4 دشمنوں سے وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، غیبی نصرت یہ بھی اللہ کی. اذکروا نعمت اللہ سورۃ احزاب، عذاب سے نجات یہ بھی. نمبر نوٹ لکھو، نوٹ. انعمت علیہم کہا، صراط المہتدین نہ کہا، ہدایت یافتہ لوگوں کا راستہ. اس لیے بعض لوگ خود تو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں لیکن دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بن. اگر صراط المہتدین ہوتا تو پھر مطلب یہ تھا کہ وہ خود تو ہدایت یافتہ ہیں لیکن ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ. انعمت علیہم میں اہدا اور اہتدا دونوں آ گئے. نمبر 2 انعمت علیہم کہا، اگر علیہم انعمت ہوتا تو پھر معنی یہ ہوتا کہ صرف انہی لوگوں پر انعام ہوا ہے اور کسی پر انعام نہیں ہوگا، نہ معنی حسر والا بن جاتا. اور نمبر 3 انعمت، انعام کی نسبت کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، تاکہ کامل انعام کی طرف اشارہ ہو جائے کیونکہ انعام کرنے والی ذات کامل ہے. مفعول کا ذکر نہیں کیا کہ کون سا انعام کیا، کہ انعام تو کیا کون سا کیا، اس لیے تاکہ تعمیم پیدا، کیونکہ کوئی ایک انعام ہو تو بتاؤں. نمبر 5 انعمت ماضی ذکر کیا کہ جن لوگوں پر تو انعام کر چکا ہے. ماضی اس لیے کہ بعد پکی ہو جائے. مغضوب ہے نہیں، مغضوب سے مراد، اور وہ تو صحیح مغضوب سے مراد یہودی. اس کی دلیل باؤ بغضب من اللہ فباؤ بغضب من اللہ غضب من لعنہ اللہ وغضب علیہ. ظالین سے مراد کون ہے؟ ظالین سے مراد نصارى. ولا تتبعوا اهواء الذين اهواء قوم قد، یہ سورۃ مائدہ کی آیت. نوٹ حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ کے نزدیک جس پر مہر جباریت لگ جائے وہ مغضوب، اور جس گناہگار یا کافر پر مہر جباریت نہ لگی ہو وہ ظالم ہے. نمبر 2 نام کے ساتھ غضب اور زلال کا ذکر کیا تاکہ امید کے ساتھ خوف کا پہلو آ جائے، کیونکہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے. نمبر 3 بعض لوگ مغضوب اور ظالین ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو یافتہ سمجھتے ہیں. مثلا فإن أصابتكم مصیبہ قال قد انعم الله علیہ اذ لم أكن معهم شہیدا. تو انعمتا کے بعد ان کا ذکر علیحدہ کیا تاکہ ہدایت والوں اور گمراہوں کے درمیان فرق پیدا ہو جائے. نمبر 4 نعمت کی نسبت اپنی طرف کی لیکن غضب اور زلال کی نسبت اپنی طرف نہیں کی، کیونکہ غضب اور زلال کے اسباب انسان خود مہیا کرتا ہے. نمبر 5
غضب کا ذکر پہلے کیا اور زلال کا ذکر بعد میں کیا، حالانکہ غضب اونچا، اس کو کہتے ہیں ترقی من الاعلی الی الاعلی سے ادنا کی طرف جانا۔ قرآن میں غضب کے اسباب 12 اسباب ہیں۔ غضب کیسے آتا ہے؟ نمبر 1 اللہ کی نعمتوں کو تبدیل کرنا، نمبر 2 اللہ کی نازل کردہ کتابوں کے ساتھ کفر کرنا، رسولوں کے ساتھ عناد رکھنا غضب، نمبر 3 دین حق سے نفرت اور دین اسلام میں ساری دلیلیں میں نے ساتھ لکھی ہوئی ہیں۔ نمبر 4 مومن کو عمدن قتل کرنا، نمبر 5 اللہ پر جھوٹ گھڑنا، نمبر 6 آخرت سے مایوس ہونا، نمبر 7 شرکیہ ناموں کے بارے میں نبی کے ساتھ اتجادلون فی اسماء، آگے نمبر 8 مرتد ہونا، نمبر 9 میدان جنگ میں پیٹ پھیرنا، نمبر 10 نبی کے ساتھ کیے وعدے کی خلاف ورزی کرنا، نمبر 11 اللہ کی توحید میں جھگڑا کرنا، نمبر 12 اللہ کے رزق میں، اور قرآن مجید میں گمراہی کے 17 اسباب ہیں۔ کتنے؟ گمراہی کے 17 اسباب۔ نمبر 1 رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت سے منہ موڑنا گمراہ، نمبر 2 دین میں غلو کرنا یا عمل میں بدعتیں نکالنا 2، نمبر 3 جو علم انبیاء سے منقول ہے اس پر عمل نہ کرنا اور دنیا کی خاطر اللہ کے ایتوں کو بیچنا، نمبر 4 ایمان کے بدلے کفر لے لینا، نمبر 5 اللہ کے ساتھ شریک کرنا، نمبر 6 اللہ کے راستے سے روکنا، نمبر 7 کفر کرنا، نمبر 8 خواہشات کے پیچھے چلنا، نمبر 9 نبی پر طعن کرنا، نمبر 10 اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا، نمبر 11 اللہ کے دشمنوں سے دلی پیار کرنا، نمبر 12 کثرت کے ان تو تھے اکثر من فلس یذلوک عن سبیل اللہ، نمبر 13 اللہ کی رحمت سے میں یقنط من رحمت ربی اللہ صالون، نمبر 14 ما فوق الاسباب غیر اللہ کو پکارنا گمراہی ہے، ومن اضل ممن يدعو من اللہ، نمبر 15 دنیا کو پسند کرنا اور اللہ کے راستے سے الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخرہ ویصدون عن سبیل اللہ، نمبر 16 دل کا سخت ہونا، نمبر 17 قیامت کے آنے میں شک کرنا۔ آگے جی آیات ساری لکھی ہوئی ہیں دلائل۔ سورۃ فاتحہ میں اللہ کے اوصاف، سورۃ فاتحہ میں اللہ کے 5 صاحب اللہ رب رحمان رحیم مالک، اللہ سے مراد خالق ہے مشہور بس۔ سورۃ فاتحہ میں بندے کے 5 اوصاف، نمبر 1 عبادت ہم نے کرنی ہے، نمبر 2 استعانت ہم نے مدد مانگنی ہے، نمبر 3 طلب ہدایت ہم نے مانگنی ہے، نمبر 4 طلب نعمت انمتا میں اشارہ، اور نمبر 5 الاستعاذۃ من الغضب والزلال، غضب اور زلال سے اللہ کی پناہ مانگنا۔ نوٹ ربط عبادت کا تعلق اللہ سے ہے کیونکہ وہ دیکھو نا عبادت اور اللہ کو ملانا ہے، عبادت کا تعلق اللہ سے ہے کیونکہ وہ معبود ہے، استعانت کا تعلق رب سے ہے، رب کا معنی تربیت کرنے والا، مدد کرنا یہ بھی تربیت کا ایک حصہ ہے، نمبر 3 ہدایت کا تعلق رحمان سے ہے کیونکہ ہدایت عطا کرنا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، نمبر 4 نعمت کا تعلق الرحیم سے ہے کیونکہ رحیم کا معنی آخرت میں نعمتیں کرنے والا، نمبر 5 الاستعاذۃ من الغضب والزلال کا تعلق مالک سے کیونکہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے اور نعمتوں کا ملنا اللہ کی طرف سے نفع ہے اور غضب اور زلال نقصان ہے، ان کا مالک بھی اللہ ہے، وہی ان سے بچا سکتا ہے۔ اب وضو وغیرہ کریں، تیاری کریں، زور کے بعد مسئلہ الہ حل کریں گے، یہ تقسیم کرو۔